پروگرام پیغام انسانیت کے ساتھ میں ڈاکٹر سبیل اکرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ کیا جن ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ہے جادو کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے ایک پرسیپشن لوگوں کا مختلف ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس بارے میں زیادہ جاننے کے لیے میں نے ممتاز عالم دین علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب کو مدعو کیا ہے۔ علامہ صاحب بہت بہت خوش آمدید، اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، معاشرے کے اندر بہت ڈفرینٹ پرسیپشن ہے جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنات کے حوالے سے۔ کیا آپ کا کیا ہمارا دین بلکہ کہتا ہے کہ جن یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیا انسانوں کو تنگ بھی کرتی ہے، کن لوگوں کو تنگ کرتی ہے اگر کرتی ہے تو، اور کیا نیک مسلمان کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ کیا کس طرح ہاؤ ڈو دے ورک؟ تو یہ ایک میں فرام دی اسکریچ یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے دیباچے میں اور تمہید میں کہی ہے کہ بنیادی طور پہ لوگ ابھی تک اسی کنفیوژن کا شکار ہیں یا اس کے اندر بحث کرتے ہیں کہ جن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ بالکل۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ اسلام کی، آپ جس کو الف باب کہتے ہیں، اس کو بھی جس کا علم ہو، یا مبادیات اسلام یا ابتدائی اسلام بھی جو جانتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے ایک نہیں متعدد آیات ہے، بلکہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورت جن ہے۔ آپ خود حافظ قرآن ہے، آپ کے علم میں، اور اس صورت کے اندر بھی جنات کا بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی پہلے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بالکل سکریچ کرنا چاہتے ہیں ابتدا سے، تو سب سے پہلے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جس جن کا، وہ ابلیس ہے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر جہاں سے شروع ہوا، یعنی ابتدائی قرآن کے اعتبار سے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جو آج قرآن پاک کی ترتیب توقیفی ہے، وہاں میں آپ کو سورت بقرہ ہی کے اندر آدم و ابلیس کا قصہ پورے کا پورا اس کا دیباچہ مل جائے گا۔ ایک بس میں آپ کو یہاں پہ معذرت سے ٹوکنا چاہوں گا، یعنی کہ شیطان بھی ایک جن کی فارم ہے، جیسے ابلیس کا تو ہمارا یہ کنسیپٹ ہے نا کہ شیطان ہے، تو اس کا مطلب ہے شیطان جن ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کا کے ماہر ہونے کے جو دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان میں سے بعض احمقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس کے اندر سے وہ یہ حس کرتے ہیں یہ تو فرشتوں کا حکم تھا، تو شیطان اس سے باہر ہے۔ حالانکہ آگے جا کے اللہ رب العزت نے اسی کلام حمید میں کہا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تھا وہ جنوں میں سے، حکم فرشتوں کو ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجمالی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قریب تھے فرشتے، ان کو اللہ نے حکم دیا، لیکن ان حکموں سے ابلیس مستثنا نہیں تھا، کیونکہ ان کے سردار کی ایک قسم کی حیثیت رکھ چکا ہوا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے بھی کہہ دیا کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ کا سوال ہے کہ ابتدائی طور پہ جو جن کا تذکرہ وہ ابلیس کے ساتھ کیسے ملتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ شیاطین بھی جن ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں شیاطین کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطانیت بنیادی طور پہ ایک وصف ہے، ایک صفت کو کہتے ہیں۔ شیطانیت جنس نہیں ہے، جنس ہے انسان، جنس ہے جن۔ انسانوں کے اندر بھی شیطانیت پائی جا سکتی ہے، جنوں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، یہ صفت ہے۔ یعنی اس سے خود آپ بحث کریں کہ جنات کے اندر اگر شیطانیت پائی جاتی ہے تو جنات کے اندر کیا اسلام اور ایمان بھی پایا جا سکتا ہے؟ بالکل پایا جا سکتا ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے۔ ایک تو ہم نے صفات ویسے بھی معاشرے میں بنائی ہوئی ہے نا کہ فرعونیت ہے، جیسے ایک عام فرعونیت بھی ظاہر ہے قرآن پاک میں فرعون کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن فرعون تو ایک شخص تھا نا، ایک ظالم جابر حکمران کا نام تھا فرعون۔ اور آج اگر کوئی ظالم اور جابر حکمران کے لیے ہم اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں کہ بڑا فرعون آدمی ہے یا فرعون صفت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ فرعونیت بھی اب ایک صفت کے طور پہ مستعمل ہے۔ اسی طرح شیطانیت ایک صفت ہے جس کا قرآن پاک میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اولیاء شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی تو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔ یعنی یہ صفت انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت جنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا جنوں میں ایمان بھی ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جن ضروری نہیں کہ صرف شیطانیت ہی ہو، جنوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں سورۃ جن کے اندر وہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جنوں نے قرآن پاک کو سنا
اور وہ آگے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کے الفاظ بھی قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. جنہوں نے کیا کہا، یہ بہت عظیم آیت ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم آج سے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات بھی پیدا کی ہیں جو انسانوں کے اندر نہیں ہیں. انسان اڑ نہیں سکتا، انسان غائب نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا. جن تو کہتے ہی پوشیدہ چیز کو، لیکن جنوں کے اندر ایک جو بہت چیز ہے جو بالکل ہر لحاظ سے ان کو ممتاز کرتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں. اور جنوں نے یہی بات قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ ریپیٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے آسمان تک پہنچ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ خبریں چرانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان کو چرا لیا کرتے تھے، ہم ان کو چرا لیا کرتے تھے. لیکن اب ہم نے ایک تبدیلی دیکھی ہے کہ اب جو بھی خبر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب یعنی ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ایک آگ کا انگارہ ٹوٹ کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا، جنوں کا یہ الفاظ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہرے کے ساتھ کوئی بہتری رکھی ہے یا برائی رکھی ہے. بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور رسول اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ سے قبل جنات آسمان کی خبریں بھی چرا لایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر پہرے بٹھا دیے کہ اب جن کوئی خبر چرائے گا تو اس کے اوپر آگ کا انگارہ لگے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شیلٹر نہیں تھا، اب ایک شیلٹر ہے. پہلے تو اتنا نہیں کر سکتے جنات کی اتنی یعنی رسائی تھی یا جادو اتنا عروج پہ تھا کہ آپ نے وہ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ ایسے ایسے ماہر جادوگر جنات کے ذریعے خبریں لاتے تھے کہ ایک بچے نے یہ کہہ دیا تھا، چاہے اسرائیلی روایات ہیں کچھ اور کچھ صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، یعنی آسمان سے چوری کر کے خبریں لانا ایک معمول کی بات تھی اور کوئی پہرا نہیں تھا. لیکن رسول اللہ کے آنے کے بعد یہ پہرا لگا اور یہ امت کے لیے آسانی کے لیے لگا. پھر بھی رسول اللہ نے خبر دے دی، کہا کہ لیکن 100 میں سے بات کوئی اچک کے لے آتا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے آگ کا انگارہ لگا ہوتا ہے لیکن وہ جلتے جلتے نیچے والے شیاطین کو خبر دے دیتے ہیں، وہ خبر کاہن تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کے سامنے والے کو بتلا دیتے ہیں اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ نے سوال کیا کہ جنات کی اصل میں ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات انسان سے پہلے کی مخلوق ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ اللہ تعالیٰ نے کہا من قبل، انسانوں سے بہت پہلے. جب آپ نے ابلیس کا ذکر کیا تو ظاہر ہے وہ پہلے تھا تو آدم بعد میں تھے، بالکل ظاہری بات ہے. لیکن جنات بطور مخلوق بھی ایگزسٹ کرتے رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر. انسانوں سے پہلے جنات تھے، پہلے جن کی تخلیق ہوئی ہے، انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی ہے. بلکہ اگر آپ قصہ ابلیس اور آدم میں چلے جائیں ڈیٹیل تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ابلیس کے اندر جو تکبر پیدا ہوا تھا وہ اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ اس نے جنات کو، یہاں پہ جو سرکش اور باغی جنات تھے زمین کے اوپر، اس کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو کچل دیا جائے. تو اس نے لشکر کشی کی اور وہ فاتح ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کیا. اب یہ دیکھیں اس قریب کرنے کے بعد آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک حکم دیا کہ ابلیس کو کہ سجدہ کرنا آدم کو. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کوئی بندہ مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتی، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. تعظیم سے مراد یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو، اس آدم کو بہترین تخلیق کیا. یہ اشرف المخلوقات. اب یہ ہے، اس سے پہلے تم تھے، اب یہ ہے، اب تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے. اچھا یہ جو بات ہے یہ ابلیس کے اپنے جملے سے بھی نظر آتی ہے کہ عبادت کے سجدہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے انا خیر منہ. انا، یہ جو انا ہے نا، یہ اردو کا جو انا ہے وہ بھی اسی سے ہے، انا سے عربی کی. یہ انسان کی انا ہوتی ہے، میں جس کو ہم کہتے ہیں میں ہوتی ہے. یہ ابلیس پہلا تھا دنیا میں جس نے یہ ورڈ بولا، میں انا خیر منہ. بھائی اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو سجدہ کر. تو بات ختم. اللہ کے حکم کے سامنے سب سے پہلے جس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا وہ بھی ابلیس تھا. یعنی اس کو شیطانیت کہتے ہیں. اور شیطانیت کی ابتدا قرآن پاک میں اس جملے سے ہوئی کہ اللہ کوئی حکم دے تو میں عقل سے سوچوں یہ حکم اچھا میری عقل میں آتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں، مطلب جو آج کل کے دور کے اندر جو ایتھیزم ہے اور جو اپنے ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتے ہیں، ایک پراپر جو احکامات کو فالو نہیں کرتے، مطلب ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتے ہیں. یہ کیوں کروں میں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اندر لاجک تلاش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ بھی شیطانیت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ
پہلا ورڈ عقل کو استعمال کرنے کا وحی کے سامنے کس نے بولا تھا؟ ابلیس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنے منکرین حدیث ہیں، منکرین وحی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں نا عقل میں نہیں آتی. بھائی عقل جو ہے وہ وحی سے بالا تر نہیں ہے. ایون علامہ صاحب مسلمانوں میں ایسے بہت بے شمار گروہ پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کا ایک گروہ پورا پایا جاتا ہے جو کہتا ہے وحی کو ہم عقل سے پرکھیں گے، اگر ہماری عقل میں آئے گی یہ حدیث، اگر عقل میں آئے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی ایک حدیث جس کا یہ انکار کرتے ہیں عقل سے، آپ حیران رہ جائیں گے اس سے ملتی جلتی آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہوگی. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. لیکن جب ہم لوگوں کو اگر یہ بلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہی بالا تر ہے، وہی کی اطاعت ہوتی ہے، بات عقل میں آئے نہ آئے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت علی کا بھی یہ قول موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا اگر عقل وہی سے بالا ہو تو میں علی مسا کرتے وقت پاؤں کے نیچے مسا کروں. کیا بات، پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اوپر سے ہاتھ پھیرنے کا دیا ہے. علامہ صاحب ایک سوال ہے، ہم دوبارہ ٹاپک پہ آئیں گے اس سوال کے بعد. اس میں وہ لاجک جو دیتے ہیں غالباً اس ایک گروہ کو جو ہے، میں نے تھوڑی بہت ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے، اس میں ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب کی حفاظت کا ضامن میں ہوں. کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، دیٹس وائی ہم صرف اسی پہ رہیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ کوسچن کرتے ہیں اوتھینٹسٹی پہ. اچھا آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی جہالت ہے. کیسے؟ قرآن پاک صرف لفظاً محفوظ ہے یا مانن بھی محفوظ ہے، یعنی اس کے معنی بھی محفوظ ہے نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ آیت تو نہیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا انا نحن نزلنا الذکر کے علاوہ انا علینا جمعہ وقرآن، انا علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. یہاں پہ اگر ختم ہو جاتی بات، ان کی بات صحیح تھی، ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ. اب اللہ تعالیٰ نے بیان کی حفاظت نہیں کی. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب جب آپ کے اوپر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہو آپ زبان کو تیز تیز نہ پھیلایا کریں. ہمارے ذمے رسول اللہ تیز اس لیے پڑھا کرتے تھے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے حفظ ہو جائے جلدی اور میں لوگوں کو بیان کر دوں جلدی اور لوگ اس کو جمع کر لیں جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر یہاں پہ کر دیا کہ نہ جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کا بیان آپ کی ذمہ داری ہے. تینوں کو میں محفوظ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود پہ لے لی. خود بیان جو ہے، بیان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. گویا جس طرح کتاب محفوظ ہے اسی طرح بیان محفوظ ہے. اور وہ بیان کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں، اور وہ بیان بھی محفوظ کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے. وجہ بھی سن لیں، یہ بھی عقلی اور لاجک کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک عقل، منطق اور لاجک ہے. کیا سنیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 کے قریب مقامات کے اوپر رسول اللہ کی پیروی کا حکم دیا ہوا ہے. اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کی اتباع کرو، جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے. پھر آخر میں آپ اگر اس کا لب لباب نکالیں تو کون سی آیت ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا آپ اور میں اتنے کم عقل ہیں کہ جس رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے، صبح شام دوپہر وہ نمونہ اور سیمپل محفوظ نہیں؟ یہ کیسی عقل؟ یعنی عقل کو ایک علامہ صاحب بلا شبہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا جن لوگوں کا یہ بلیف ہے ان کو ایک بہترین ایک آنسر ملا ہوگا. اور اس پہ اسپیشلی ہم ایک پروگرام بھی ایتھیزم کے اوپر جو ہے وہ کریں گے اور لوگوں کو جو ہے یہ مسکنسیپشن دور کریں گے. علامہ صاحب سوال کے اوپر جو بلکہ ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اب یہ جو ابلیس کا ایک مسکنسیپشن تھا آپ نے ختم کر دیا کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان نہیں، وہ جن ہے. شیطان اس کی صفت ہے، شیطان اس کی صفت ہے کہ اس نے نہ وہ فرشتہ ہے. اس نے ایک چیلنج کے طور پہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو بہکانا ہے اور غلط راستے پہ ڈالنا ہے. اچھا یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ شیطان نے گستاخی کی، شیطان نے انکار کیا، لیکن انکار کرنے کے باوجود بھی وہ رب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے الی یوم یبعثون،
اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. مہلت. جنگ اس نے انسان سے لڑی ہے, اللہ سے نہیں لڑی. اس نے کہا جس انسان کو تو نے مجھ سے فضیلت دی, مجھ پہ فضیلت دی. اچھا ویسے عقلی اور منطقی طور کے اوپر اب اس ابلیس کے دلائل دیکھے. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. میں آگ, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے, اللہ کو بتا رہا ہے, اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, میں سپیریئر ہوں اس سے. آگ اوپر کو اٹھتی ہے, یا مٹی سے بنا ہے, مٹی زمین کے اندر گرتی ہے, مٹی کے ارد گرد اگر گھر بن جائے, ایک کمرہ بن جائے, اندر اندھیرا ہے, آگ اندر بھی روشن ہوتی ہے. یعنی دلائل دے رہا ہے عقلی. اور دیکھیں وہی کے سامنے جب بھی عقل لڑائے جائیں گی, وہی کے سامنے عقل ٹھوکر کھائے گی. یہ ابلیس کے واقعے سے آپ سارے کا سارا نتیجہ خود بخود اخذ کر سکتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتلائیں, اس کی بنیادی جو جنگ ہے وہ آدم کے ساتھ ہے, اس کا حسد آدم کے ساتھ ہے, اس کا حسد اولاد آدم کے ساتھ ہے. اس نے اللہ کو کہا اللہ تعالیٰ میں ان کے اوپر خواہشات کو, ان کے اوپر مال و دولت کو, ان کی اولاد کو مزین کر کے ایسے گھوڑے دوڑاؤں گا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ میرے سے بہتر ہے. یعنی اللہ کو چیلنج ضرور کیا ہے, جنگ انسان سے لڑے گا. صرف اتنے ہی جملے میں چاہتا ہوں اصلاح ہو جائے, اللہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے. ہاں لیکن بعض انسان ضرور ایسے ہیں جو اللہ سے بھی جنگ کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھانے والا. ہاں, اور یہ شیطان واقعی انسان کو اللہ سے جنگ میں, ظاہر اللہ کی جنگ کے ساتھ مبتلا کرتا ہے, شیطانیت ایک وصف ہے. لیکن خود یہ بے ایمان ایسا ہے کہ بدر کے اندر بھی اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو کہتا ہے انی اخاف اللہ. جب یہ لوگوں کو بہکارا تھا اور ابو جہل کے ساتھ تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑھو آج ہم مسلمانوں کو تہ تیک کر دیں گے, تو آسمان سے جبریل امین کو اترتا دیکھ کے, میکائیل کو اترتا دیکھ کے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ میری مہلت نہ ختم کر دے. انی ارا ما لا ترون, قرآن میں کہتا ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ابلیس جو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے, وہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم نہیں اللہ سے ڈرتے. اور بنیادی طور پہ اس کی جنگ آدم کے ساتھ ہے, اور اس نے آدم کی اولاد کو بہکانا. یہ بھی جو فلسفہ ہے نا, یہ بھی سمجھنے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. جو ہم نے ٹاپک شروع کی ہے, یہ جو آدم اور ابلیس کا مکالمہ ہے نا, جو احادیث میں آتا ہے, اس کے اندر ابلیس نے اللہ سے ایک مطالبہ کیا تھا. جب حضرت آدم نے اللہ سے مطالبہ کیا, اللہ ایسا ہے ایسا ہے, یہ ہمارے پہ چڑھ دوڑے گا, تو اللہ تعالیٰ میری اولاد اگر گناہ کر لے تو اس کو معاف کرنا. دیکھیں آدم اور ابلیس کا فرق یہ ہے, آدم نے گناہ کیا, نادم ہوئے اور معافی مانگ لی. ابلیس نے گناہ کیا, نادم نہ ہوا, تکبر آ گیا نا, ڈٹا رہا, ڈٹ گیا, گناہ کے اوپر جم گیا. یہ دونوں میں بنیادی فرق صرف. علامہ صاحب یہیں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, علامہ صاحب ساتھ کیے مزیدار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک. علامہ صاحب بہت بہترین آپ نے سمجھایا ابلیس کے حوالے سے, جنات کے حوالے سے, شیطان کے حوالے سے, شیطانیت کے حوالے سے. علامہ صاحب اس میں مجھے بتائیں جنوں کا یا ابلیس کا یا شیطانوں کا جادو کے ساتھ کیا لنک ہے, اور یہ کس طرح پوزیس کر رہے ہیں, اور کیا یہ ہمیں فزیکلی بھی جو ہے وہ پوزیس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے یا نہیں کرتے. ایون کہ سم ہاؤ میں خود جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر مجھے یقین نہیں آتا کس طرح کہ ایک مخلوق جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ گھس سکتی ہے, کیونکہ ایک میڈیا کے اندر اور ایک یہ ڈرامیٹک انداز کے اندر اس طرح پیش کیا جاتا ہے. بڑا ایک اسکیپ لگتا ہے, ایک بڑا ایک آپ سامنے فکشس لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اندر ایگزسٹ کرتی ہے مخلوق. اب تو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتا ہزاروں لاکھوں بیکٹیریاز انسان کے اندر جی رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر, خون کے اندر ایسے ہی دوڑ رہا تھا جیسا رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے. ایسے ہی. اچھا پھر وسواس الخناس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. جو پوزیس کرنا ہے نا بنیادی طور پہ, اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی موجود ہیں. یا تخبطہ الشیطان من المس کی جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ شیطان نے جیسے چھو کے ہپتی کر دیا ہو. یعنی جب شیطان انسان کو مس کرتا ہے یا انسان کے جسم میں داخل ہو کے پوزیس کرتا ہے, وہ خبط اس کے اوپر قرآن کی اسی آیت سے یہ بات بھی, یہ ہے آیت سود کھانے والوں کے بارے میں, شیطان من المس, کہ وہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ دیوانے ہو جاتے ہیں, ان کی عقل نہیں چلتی. جیسے شیطان جب چھوتا ہے تو عقل نہیں چلتی. اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر وقت ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے, ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے. جو آپ کئی مرتبہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یار ضمیر کی آواز ہے, یہ اچھائی یا گناہوں پہ جو ایک ریگریٹ ہو رہا ہے, یہ اچھائی کی جو آواز ہے یہ بنیادی طور پہ فرشتے کی آواز ہو رہی ہوتی ہے.
کہ لما مطلب ایک ریزسٹنس آپ کے پیچھے بھی چل رہی ہے آپس میں ان کی، فرشتے کی اور شیطان کی ریزسٹنس. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ابلیس و آدم کا مکالمہ ہے، اس کے اندر ہی ابلیس نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ، آدم ایک تھا، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لمبی چوڑی حدیث ہے، آدم ایک تھا، میں ایک تھا، میں ایک مقابلہ ایک ہوا، میں اس کے اوپر غالب آ گیا، آدم کو اس شجر کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا. اب اللہ تعالیٰ آپ نے آدم کو اولاد دینے کا ارادہ فرمایا ہے، تو میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اصل میں جادو کے ساتھ جو آپ نے پیچھے نا لنک کیا ہے، تو اس کی تمہید سمجھنا بھی ضروری ہے. بہت گہرا لنک ہے، بہت زیادہ لنک ہے جنات کا جادو کے ساتھ. جادو دو وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اللہ ایک تھا، میں ایک تھا، میں نے غالب آ گیا، اس کا مقدمہ یہ تھا. وہ تو الگ بات ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اب اس کی جتنی اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اولاد میری بھی ہونی چاہیے اور میری صفت پہ ہونی چاہیے. اگر آپ آدم کی اولاد آدم کی صفت کے اوپر پیدا کر رہے ہیں تو ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ میری صفت کا ایک شیطان بھی پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ معاشرے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے ہی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ شیطان کا ایک جو بچہ ہے، بنیادی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو کرین کہا ہے، وہ کرین ہوتا ہے، جن ہوتا ہے جی، وہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ابلیس بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو ہر وقت ہر لمحے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ کرین ہوتا ہے جو ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کے ہر بیٹے کے ساتھ ایک پیدا کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا. اب یہ جو کرین ہوتا ہے یہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور بعض روایات کے الفاظ ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، حتیٰ کہ جس وقت قبر کے اندر بندے کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی اس کو انفلوئنس کرتا ہے. انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا فیملی سسٹم ہے، کیا اسی طرح جنوں کا بھی فیملی جنوں سسٹم کا ہے؟ جو فیملی سسٹم ہے اس کے ساتھ کرین کا تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. کرین ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. ہاں، کرین ابلیس ہی کی ذریت، ابلیس ہی کے وصف اور ابلیس ہی کی شیطانیت کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ نیک نہیں ہو سکتا. ہاں، ایکسیپشنل ایک کیس ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا اور وہ اس کو گمراہ کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر غلبہ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ رسول اللہ کائنات میں واحد ہیں کہ جن کے ساتھ پیدا ہونے والا جن شیطانیت کے وصف کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی سے اتنا متاثر ہوا کہ گمراہ کرنا بھی، وسوسہ ڈالنا بھی چھوڑ دیا اور خود مسلمان ہو گیا. یہ کسی نبی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کا ایک خاص امتیاز ہے. لیکن اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اب آپ نے کہا یہ جادو جنات کے ساتھ یا کہانت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے. آپ کے ساتھ ایک جن ہے، میرے ساتھ ایک جن ہے. میرا جو جن ہے وہ میری ماضی کی باتیں تو جانتا ہے، آپ کا جن آپ کے ماضی کی باتیں جانتا ہے. آپ فیوچر نہیں جانتا. فیوچر تو آپ نے یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے. جنات کے حوالے سے لوگوں کی مسکنسیپشن تب بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسکنسیپشن کو قرآن پاک سے ہی دور کیا ہے. قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا اور کیا کہا کہ حضرت سلیمان لاٹھی پہ ٹیک لگا کے سو گئے، جنہوں نے سمجھا سوئے میں ہیں. جن اگر غیب جانتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے الفاظ نقل کیا. اگر ہم غیب جانتے ہوتے، جن کہہ رہے ہیں، تو ہم اتنا لمبا 6 مہینے، سال، 1.5 سال، جب تک وہ دیمک نہیں کھائی، لاٹھی نہیں ٹوٹی، حضرت سلیمان جب تک گرے نہیں، جنوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے. مستقبل کیا وہ حال بھی نہیں جان رہے نبی کا، نہیں جان رہے. ہاں، تو پھر مستقبل تو مطلب یہ یہاں سے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ یہ جو مختلف عامل بابا ہوتے ہیں اور یہ ایک جو کیٹیگری ہے پوری، جو وہ ہاتھ دیکھتے ہیں لوگ اور جو طوطے کی فال اور آپ کو فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا زیادہ جو ہے وہ اس پہ شور ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی، اور لوگوں کا بڑا زیادہ بلیف ہے ایون کہ اب تو یہ ایک فیلڈ باقاعدہ بن گئی ہے. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ 2023 کیسا گزرے گا. ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو جو ہے مستقبل کا حال بتا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا جنوری کے بعد یہ معاملات ہوں گے، فروری میں یہ معاملات ہوں گے، سال کے اینڈ تک فائنینشیل کنڈیشنز آپ کی یہ رہیں گی. اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جائز نہیں ہے. جو لوگ اس پہ جا رہے ہیں یا جو لوگ اس پہ بلیف رکھ رہے ہیں، جس کو آپ ایسٹرولوجسٹ کہتے ہیں، ایک بڑے معروف ایک آپ کو عام لوگ ملتے ہیں اس طرح کے، اب تو کئی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ایز اے کلینک پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے جعلی عملوں کا، ایک ایسٹرولوجی ایک پورا، جیسے آپ نے کہا ایک فن ایجاد ہو گیا، ایک پراپر فیلڈ ہے. نجوم بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں
آج سے 1400 سال قبل ہی بتلا دیا. کیا جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے, کسی نجومی کے پاس جائے, کسی عراف کے پاس جائے, کسی ستارہ شناس کے پاس جائے, یعنی یہ 4-5 باتیں بیان کر کے کہا وہ میری امت میں سے نہیں ہے, اور ساتھ کہا اس کی اگر میری امتی ہے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, امت محمدیہ میں سے اگر کوئی چلا گیا اور ان کی باتوں کی دیکھیں, کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو بنیادی طور پہ تصدیق کے لیے جا رہا ہے, ایک ہے تکذیب کے لیے جانا, ایک ہے مناظرہ کے لیے جانا, اس کی بات نہیں ہے. obviously آپ جا رہے ہو, ایک آپ کا پرسپیکٹیو اس میں یہ ہے اصلاح یا سم ہاؤ اس کو بہتر بند کرنا کرنا یا اس کو رد کرنا, پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ میں ہاتھ دکھاؤں گا, پوچھوں گا, اور اس کی تصدیق ہوگی نا, چاہے آپ اس کی بات نہیں مان, لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی تصدیق تب ہوتی ہے جب میں اس کی کاروباری حلقوں میں ہی ہوتا ہے, لوگ کوئی سودا لینے سے پہلے ایسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا صبح اٹھ کے ہی اپنا ہاروسکوپ دیکھتے ہیں. بڑے زیادہ لوگ اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں. سیاستدان ہیں انہوں نے اپنے اپنے بابے رکھے ہوئے ہیں, پیر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہے 40 دن نماز قبول نہیں ہے. قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن اس نے چھوڑنی نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر نہیں ملے گا, لیکن اجر نہیں ملے گا. علامہ صاحب یہاں پہ ایک, کیونکہ یہ بڑی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے یورپ کے اندر, تو آلموسٹ 95% جو ہے عوام لاٹریوں کے نمبر بتائے جاتے ہیں. نہیں ہاروسکوپ, وہ مطلب اپنا دن کا آغاز, مطلب جیسے آپ صبح اخبار پڑھتے ہیں یا جس طرح صبح آپ ناشتہ کرتے ہیں, اس طرح ان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ صبح ہاروسکوپ دیکھے بغیر گھروں سے باہر نکلیں. اور ہمارے معاشرے میں مطلب جو لوگ یورپ سے انفلوئنسڈ ہیں, ویسٹ کلچر سے انفلوئنسڈ ہے, وہ بھی صبح ہاروسکوپ دیکھ کے چلتے ہیں, اور بلکہ وہ اگر کوئی آفت آ جائے, مصیبت ہے, کہتے ہیں آج ہمارا ہاروسکوپ بھی خراب تھا. سپرسٹیشن ہے یا توہم پرستی ہے, اسی کو کہتے توہم پرستی. اور ہمارے معاشرے میں آپ نے گوروں کی بات کیا, آپ اپنا معاشرہ دیکھیں, آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ کے سامنے سے کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو لوگ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سفر ختم. وہ تو کئیوں نے گاڑی کے پیچھے جوتا بھی لگایا ہوتا ہے, کئیوں نے اور بڑے نظر نہ لگے, مطلب وہ عجیب و غریب مانا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے, لوگ یہ جو جعلی عامل ہیں, جعلی بابے ہیں, لوگ ان سے توید لے کے آتے ہیں. بندہ حیران رہ جاتا ہے. کئی دفعہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اللہ کا کلام کا تھا, وہ توید بھی اللہ کا کلام کا تھا. میں کہا اچھا اس تویز کے اوپر, یہ جینون آپ کو واقعات بتا رہا ہوں. تویز جی وہ ہمارے بابے نے ہمیں تویز دیا ہے, وہ شرکیہ نہیں ہے, آپ ویسے ہی کہتے ہیں. اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے. تو ایک بات بتلائیں, ذرا ایک بات بتلائیں کہ یہ جو کنسپٹ ہے, آپ گھر اپنی الماری کھولیں, 10 قرآن پڑھے ہوئے. مسلمانوں کا کوئی گھر خالی نہیں ہے قرآن سے, چاہے ہم نہیں پڑھتے, قرآن پڑھے ہوئے ہیں. وہ پورے قرآن کے ساتھ تبدیلی یا برکت نہیں آنی. پیر نے ایک آیت لکھ دی ہے, وہ سرانے کے نیچے رکھ دینی ہے, الماری میں رکھ دینی ہے, برکتوں کا نزول ہو جانا. کیا یہ بات درست ہے؟ اپنے صرف سمجھنے کے لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا, اس پہ عمل کرنے کا ثواب ہے, نسخہ یہ ورنہ آرڈنری کتاب ہی ہے, ہم اس کی عزت اور تکریم تو صرف اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک مقدس کتاب ہے. اس میں ہمارے لیے ایک آرڈنری کتاب تو نہیں, کلام اللہ ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے مقدس کتاب ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کو پڑھے بغیر, اگر بندہ یہ دیکھیں ایک آیت کے ساتھ یار اگر شفا ملتی ہے ایک آیت لکھنے سے, تو پورا قرآن آپ کی الماری میں پڑا, آپ کے گھر میں رزق کا انبار لگ جانا چاہیے. اگر لٹکانے سے آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ تویز وغیرہ باندھتے ہیں فار دی سیک آف پروٹیکشن یا جنات سے حفاظت کے لیے یا سم ہاؤ اپنے بزنس کو اچھا کرنے کے لیے, وہ ناجائز ہے اسلام میں؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت پوری ہوگی. شہد کے اندر شفا ہے, کلونجی کے اندر شفا ہے, ایون قرآن کے اندر شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اچھا اب کوئی بندہ آب زمزم کی بوتل لے, گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے, اس کو شفا ملے گی؟ عمل سے شفا ہے. نہیں, ایک بندہ شہد کی بوتل لٹکا کے پھیر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی. کبھی نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ پینے سے مل جائے گی, پیے گا تو ملے گی نا, کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب قرآن لٹکانے سے مل جائے گی, قرآن پڑھنے سے مل جائے گی, بس اتنا فرق ہے. قرآن پڑھنے سے, عمل کرنے سے. میں کہتا ہوں پڑھنے سے بھی مل جاتی ہے, صرف پڑھنے سے بھی مل جائے گی. اگر بندہ اس یقین نیت سے پڑھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام کے نتیجے سے مجھے شفا دے دے, مل جائے گی. لیکن پورا قرآن ایک آیت آپ نے جو بات کی یہ بڑی اہم ہے, ایک طویل آیت
سے حفاظت نہیں، پورا قرآن بھی لٹکا کے بندہ پھر لے حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک پڑھے گا نہیں. علامہ صاحب یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ بے شک انسانی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، شفا اسی کو ملنی ہے جس نے پڑھنا ہے. یہ کہاں پہ لکھا کہ جو گلے پہ پہن لے گا یا بازو کے ساتھ قرآن باندھ لے گا اس کو شفا مل جائے گی؟ یہ کنسپٹ انسان کے کلیئر ہونے علامہ صاحب آپ کا معاشرے کے اندر، بلکہ میرے کئی ڈاکٹر دوست ہیں جو آپ کے کلپس مجھے فارورڈ کرتے ہیں، بڑا زیادہ روحانی علاج آپ کا چل رہا ہے. مطلب آپ ماشاءاللہ بہت ایسے وظائف آپ لوگوں کو دیتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اطمینان قلب، ڈپریشن، انگزائٹی، کئی بیماریوں کا آپ نے علاج لوگوں کو بتایا. میں نے جو آپ سے سوال پوچھنا ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ کن لوگوں کو جن جو ہے پوزیس کرتا ہے؟ کیا وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے آپ خطرے میں یا ریڈ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں، اور اسے چھٹکارا پانے کے لیے جو ہے آپ کو کن اعمالات یا یا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو کیا اعمال کرنے پڑتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب میں آپ سے رائٹ آفٹر شارٹ بریک انشاءاللہ لوں گا. مختصر سا وقفہ ناظرین، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو آپ میں چاہوں گا ذرا. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جاتے ہیں کاہن کے پاس، مثال دے رہا ہوں، وہ ہمارا اور آپ کا ماضی جانتا ہے. اب ہوتا کیا، جعلی عامل کی آپ نے بات کی، عراف کی بات کی، اسٹرولوجسٹ کی بات کی. جو لوگ اتنی شیطانیت پہ اتر آتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اس سے گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ، یہ بات بھی یاد مطلب یہ پاسبل ہے کہ جادو کی ابتدا پہلی سٹیج بندہ اتنا نیگیٹیوٹی کے اندر انڈلج ہو جائے اور یا ایسے اعمال کرے. مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ گفتگو پاسبل ہے اپنے جو ایک ایول، ایک جو آپ کے ساتھ ایک قوت ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے جو عاملوں نے طریقے لکھے ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کی کیا ڈیوٹی ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ بس یہ ڈیوٹی ہے نا. بس جب آپ اس کو یقین کرا دیں گے کہ میں جہنمی ہوں تو آپ کے ساتھ گفتگو کر لے گا. آپ اس کو آزاد کر دیں. اس کو کہتے ہیں معاہدہ، ایک پیکٹ، کہ تیری جو اتنی سخت ڈیوٹی ہے، تو ہر روز ابلیس کے پاس پیش ہو کے میرے سارے دن کی خبریں دیتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، تجھے میں تیری ڈیوٹی سے آزاد کرتا ہوں. یہ وہ 7 بدعملیات بھی موجود ہیں. 7 ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ قرین ہم کلام ہو جاتا ہے. اور وہ آپ بتائیں کہ اس کی شدت کیا ہوگی. آپ یہ جو ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں نا کہ پہلے دن کا بچہ دوسرے دن کا بچہ اغوا ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اعضاء بیچے جاتے ہیں؟ آپ خود ڈاکٹر ہیں، کیا پہلے دن کے بچے کا اعضاء لگ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر وہ کیوں اغوا ہوتے ہیں؟ کیونکہ 7 جو عمل ہے قرین سے ہم کلام ہونے میں، ان میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ نو مولود بچے کو قبرستان میں لے جا کے ذبح کیا جائے اور اس کے اوپر برہنہ غسل کیا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں میڈیا پہ بتاتے ہیں، تو لوگ بجائے یہ کہ راہ راست پہ آنے خود یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، مطلب میں صرف یہ سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں وہ اتنے گھٹیا اور اتنے غلیظ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان اعمال سے، مطلب ایک پروسیجر سے، یہ آپ نے بتایا ایک پروسیجر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جادو کی ابتدا ہی اپنے قرین کے ساتھ ہم کلام ہونے سے ہوتی ہے. اور قرین سے ہم کلام ہونے کے جو 7 طریقے ہیں وہ اتنے نیگیٹو ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، علامہ صاحب مطلب آپ نے، مجھے ابھی بھی اسٹل حقیقت بات ہے، میں بڑا زیادہ ایک شاکڈ ہوں کہ ہم آئے دن نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جو 1 سال 2 سال کا بچہ اغوا ہو رہا ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں لاش قبرستان سے ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کی بھی ذمہ داری، اس کو پروب کریں. شاید اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے. ایک بہت بڑا مافیا ہے. نہیں علامہ صاحب، مافیا سے زیادہ ایک بڑی ایول ایک اپروچ کے وجہ سے جو ہے بچے کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس بچے کے ساتھ جو آگے ظلم ہونے جا رہا ہے، ایک بربریت ہونے جا رہی ہے، وہ بھیانک نہ کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو جادوگر ہے، اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں. جادوگر کی سزا، اسلام کی بات نہیں کر رہا، جادوگر کی سزا ادیان عالم میں، ادیان سمجھتے ہیں نا، جو آسمانی، یہودی ہو، عیسائی ہو، دنیا کے جتنے بھی دین ہیں ان میں جادوگر وچ کرافٹ کی سزا موت ہے. یہ صرف اسلام کا اکلوتا، یہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی جو متفقات ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ بین المذاہب کے علاوہ نہیں، بین المذاہب بھی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. ہر مذہب اس میں متفق ہے، ہر مذہب ایک متفق ہے کہ یہ اتنی بری چیز سے علم حاصل ہوتا ہے، اتنی بڑی برائی سے حاصل ہوتا ہے کہ اس بندے کی سزا ویسے ہی موت ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ ہر جادوگر جو ہوتا ہے وہ ان جو آپ نے 7 عمل بتائے، جس میں سے ہم نے ایک کا ذکر کیا، باقی بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں، مطلب وہ یہ تمام تر پروسیس سے گزرے بغیر نہیں بن سکتا. بنیادی بات. اچھا علامہ صاحب، ایک آپ نے بتایا ہے بچے والی بات کہ نو مولود بچے کو جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں اور اس کو ذبح کرنے کے اس کا ایک پروسیس ہے.
اور اس میں باقی طریقے بنیادی طور کے اوپر یہ بات بھی میں وہ قبر کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کئی مرتبہ لوگ نیگیٹو بات کو زیادہ پک کر جاتے ہیں، اس لیے میں سرسری باقی باتوں کا ذکر کروں گا۔ دوسرا طریقہ معروف ہے، اصل میں یہ کتابیں جب میں چھوٹا تھا نا ڈاکٹر صاحب، تو میں جب حفظ کرنے جایا کرتا تھا، ہم اسٹیشن سے جب گزرتے تھے وہاں پہ یہ کتابیں بکتی تھی، جادو کے طریقے، قرین سے گفتگو کرنے کے 7 عملیات، یہ معروف ہیں جادوگروں کے اندر جو اس طرح کے۔ اچھا، یہ مارکیٹ میں مواد بھی اویلیبل ہے اب تو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ یعنی دکھ اور افسوس کی بات ہے نا، پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہم نے تو پاکستان سے ایسے نکالا ہے، گوروں نے اپنے معاشرے سے مانیٹر کر رہی، کوئی بھی مانیٹر نہیں کر رہا ہماری سوسائٹی کے اندر، آزاد ہے، یوٹیوب بھی، سوشل میڈیا پورا آزاد ہے، جو مرضی پوسٹ کریں۔ اور خیر وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ برائی کی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، یہ اتنے بھیانک جرم ہے کہ وہ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تیسرا، لیکن اس کے ساتھ پیکٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کام تجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے، تجھے آزاد کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو تو میرے ساتھ گفتگو کری، وہ گفتگو کرتا ہے کہ تو ان ساتوں میں سے، یا جو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لے۔ یا پھر ایک تیسرا طریقہ معروف ہے کہ غلاظت کے ساتھ، اپنی غلاظت کے ساتھ قرآن پاک، اللہ کے کلام کا استعمال کیجیے۔ باقی جو طریقے ہیں وہ اتنے سنگین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سامعین کو بتانے بھی نہیں چاہیے۔ کئی لوگ، عجیب بات ہے کہ وہ، میں آپ کو یہ حیران رہ مطلب ابھی ہم سامعین کو، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، صرف بتانے کے لیے کہ کتنے غلیظ لوگ ہیں، یہ کتنے گندے لوگ ہیں، اور اس پروسیس پہ جانے کے لیے وہ کن جو ہے وہ عملیات سے اعمال کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک اپنا بات بتاتا ہوں کہ یہ جن کو ہم بڑی ہائی فائی سوسائٹی سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ آپس میں اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی کو پتا چلا کہ اس نے میرے پہ کیا ہے تو دوسرے نے پلٹ کے اس کے اوپر بھی، یہ نہیں کہ روحانیت کا علاج کرے، اس نے بھی جادو کو ہی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور بعد میں وہ ریگریٹ ظاہرہ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ضمیر جاگ جاتا ہے، میں نے اتنا برا کام کر دیا۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پہ جادوگر اس غلاظت سے گزرتا ہے۔ اب وہ اس کا، ہم جو قرین ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہو گیا ان 7 پروسیس کے بعد، اب آپ اس کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس کے بعد جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ گھر سے دال کھا کے آئے ہیں، آپ گھر میں، آج آپ کے گھر پالک پکی تھی، آپ کی بچپن میں فلاں آپ کا کلاس فیلو تھا، آپ کی فلاں سے دوستی تھی۔ اچھا یہ باتیں ساری کیا ہیں؟ ماضی کی، ماضی کی بات، حال کی، ان میں سے کوئی بھی مستقبل کی بات نہیں ہے۔ اور 100% آپ ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ جعلی عملوں کا دھندا اور کاہنوں کا دھندا، جو جادوگروں کا دھندا اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، وہ آپ کی ایسا سیکرٹ آپ کو بیان کریں گے، بلکہ مطلب کہ جو آپ کو پتا ہوگا یا آپ کے قرین کو پتا ہے، دنیا میں کسی کو آپ نے بتایا ہی نہیں ایسا سیکرٹ، آپ کے جن کو تو پتا ہے، جن تو آپ کے برین کے خیالات تک کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے، تو وہ آپ کو ٹریپ کریں گے۔ مطلب سمپل سی بات ہے، آپ کی بات سے میں نے یہ اخذ کی ہے کہ جو بندہ آپ کی یہ ڈیٹیلز جانتا ہے وہ کوئی مناسب آدمی نہیں ہے، یا وہ گندا آدمی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے جو میں کہتا ہوں اس بارے میں فیصلہ کن ہے، رسول اللہ کا قول ہے نا۔ کاہن اس دور میں بھی کس کو کہتے تھے؟ جو ماضی کی خبر دے، جو انسان کے خیالات کو پڑھے، اس کو ہی کاہن کہتے ہیں۔ اور کہانت اگر اچھا شعبہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا کہتے، 40 دن تک نماز نہیں قبول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نہایت برا شعبہ کہہ رہے ہیں، بدترین عمل ہے، بدترین عمل کہہ رہے ہیں، اور وہ بدترین۔ اور امام ابن تیمیہ کا جو قول فیصل ہے وہ یہ ہے، ایک صرف جملہ میں ان کا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، جو بندہ آگ پہ چل رہا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہا ہے اور آپ کو آپ کی ماضی کی خبریں دے رہا ہے، وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر اور کاہن تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات اگر معاشرے کو سمجھ ولی اللہ کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ ماضی کی آپ کو خبریں بتائے یا آپ کی لائف کو ٹکٹ۔ ولی اللہ کوئی منصب ہوتا ہے کہ جس کا ابلاغ کرنا ضروری ہے؟ نبوت تو ایک منصب ہے نا کہ اس نے کلیم کرنا ہے۔ ولی اللہ کو کلیم نہیں کرنا پڑتا کہ میں ولی اللہ، اعمال، کردار۔ جو بندہ ولی اللہ ہے وہ کبھی نہیں کہے گا میں ولی اللہ، جو بندہ خود کو ولی اللہ کلیم کرے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی رسم بد ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے نا اس کے بارے میں معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، یار جیلی پکڑا گیا، جو پکڑا گیا وہ جیلی، جو نہیں پکڑا گیا وہ سارے اصلی ہیں۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے، آپ جو اس کو دہرائیں، میں انشاءاللہ علامہ صاحب میں بیسیکلی یہ سوال کیا تھا کہ اوبویسلی اس میں ہم نے بڑا زیادہ کچھ سیکھا ہے، اور کس طرح بچا جائے ان چیزوں سے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کس طرح ہے۔ علامہ صاحب، جن نے حملہ کر دیا یہ ہم سنتے ہیں، یا فلاں گھر میں سایہ ہے، یا فلاں گھر کے اندر جو ہے جنات موجود ہیں، جس پہ بڑے زیادہ ڈیرز بھی چل رہے ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ علامہ صاحب، کن لوگوں کے اوپر یہ ولنریبل ہوتے ہیں؟ کون لوگ جن کے اوپر جن جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، یا
شیطان اٹیک کر سکتا ہے؟ پہلے میں یہ سوال آپ سے میں ڈیٹیل میں پوچھوں گا، اس کے بعد پھر ہم اس کے آپ کہہ لیں کہ ہیلنگ پروسیس کے اوپر جائیں گے کہ کس طرح سے بچا جائے۔ بنیادی طور کے اوپر جنات کا جو حملہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ گناہ گار بندے کے اوپر آسانی سے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کریم پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے موکبات بھی پیدا کیے، آگے اور پیچھے انسان موکبات من بین ایدیہم ومن خلفہم تو پھر وعن ایمانہم، یعنی صرف آگے پیچھے نہیں، دائیں بائیں بھی ہیں۔ تو یہاں سے بعض علماء نے کہا 4 ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے بھی زیادہ ہیں، آگے بھی کافی ہیں، پیچھے بھی کافی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں۔ یعنی اس کی وجہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 کا ذکر، ایک تو موکبات کا ذکر آ گیا، پھر 2 بڑوں کا ذکر، کرامن کاتبین کا ذکر بھی موجود ہے۔ گویا ہر انسان کے ارد گرد فرشتوں کی ایک فورس موجود ہے، لیکن فرشتہ ایک لطیف مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع دار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق ہے، وہ گناہ سے نفرت کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے نا، صرف جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو فرشتے فیل کرتے ہیں کہ 1 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 1 میل۔ اب ایک بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرشتے میری جنوں سے پروٹیکشن کر دیں گے یا میرا حفاظتی حصار قائم رہے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ گانے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرے پہ جادو یا جنات حملہ آور نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر ہو جائیں گے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ ایک ایسی حالت میں ہیں جو گناہ کی حالت ہے، تو یعنی انسان جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے، تو یہ تمام وہ دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی حفاظتی دیوار ہی نہیں جن کے آگے، وہ سیدھا۔ لیکن اللہ صاحب ایک پرسیپشن ہے نا معاشرے کے اندر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صبح شام کے جو بندہ اذکار کر لیتا ہے جو مرضی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہوئی ہے جو صبح اور شام کے اذکار کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا، جو پورے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قدرتی بات یہ ہے کہ نیکی کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں، اگر برائی کے اثرات ہیں نیکی کے بھی اثرات ہیں۔ وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کے کلام، اللہ کے اذکار اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی حدیث کے اوپر جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو بندہ کہیں پہ اترے اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صرف کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو نہیں پہنچائے گی۔ ہاں اگر وہ اتنے برے بد عمل کا شکار ہو گیا کہ وہ بہت ہی، یعنی آپ سمجھ لیں اپنی حدود سے ہی تجاوز کر دے گا، پھر اس کا پروٹیکشن والا حصار ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ایسے ہی نہیں، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ صبح شام کے حفاظتی اذکار کے بعد گناہ جاری و ساری ہیں، بہت بڑے گناہ، یعنی چھوٹی موٹی کوتاہیاں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ایک بندہ اگر میجر گناہ کر رہا ہے پھر پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ میجر گناہ کرنے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان باہر چلا جاتا ہے، جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ آپ کی بات سے میں نے یہ پرسیو کیا ہے کہ جو یہ جنات ہیں یا یہ شیطانی حملے جس بندے پہ ہوتے ہیں، یا تو گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو ایک بندہ جو ہے کسی غلط اعمال کے اندر جو ہے وہ انڈلجڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک ولنریبل ہوتا ہے، وہ سسیپٹیبل جس سے کہتے ہیں، ہو جاتا ہے کہ اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں، نماز نے پڑھی، فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے۔ مطلب اس سے بچنے کے لیے یعنی کہ آپ کو پراپر نمازوں کا خیال کرنا پڑے گا، ایک آپ کو اذکار پراپر کرنے پڑیں گے، ایک پراپر آپ کو اب جھوٹ سے، فریب سے، جو بھی ایک چیزیں ہیں اس سے بچیں، تو میرا خیال سے پروٹیکٹڈ ہیں، دیٹس انف۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ صرف یہ سمجھنا کہ برائی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کے اوپر بھی بڑے بڑے علماء کرام کو، میں یہی پہ آ رہا ہے، بڑے بڑے علماء کرام کو علامہ صاحب ہم نے وٹنس کیا ہے، بلکہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حفظ اللہ کو ملٹیپل بار اس طرح کا چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ کیا نیک لوگوں پہ بھی جادو ہو سکتا ہے، جو لوگ دین کے قریب ہوں، جو لوگوں کی نمازیں بھی درست ہوں، جو لوگ اپنے وظائف بھی مکمل طور پہ ادا کر رہے ہوں، صبح شام کے اذکار بھی پڑھ رہے ہوں، تو اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اگر مس کنسیپشن کل کے پروگرام سے کسی کے ذہن میں آئی ہے کہ نیک لوگوں کے اوپر جادو ہو ہی نہیں سکتا یا جادو صرف برے اعمال کرنے والوں پہ ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، جادو کا جو پہلا واقعہ یا جادو کا ڈیٹیل واقعہ آپ کہہ لیں جو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں بیان کیا ہے، وہ فرعون کے دربار کا ہے۔ گویا یہاں سے ایک بات اخذ ہوتی ہے، یہ آج کے دور میں بھی یہ جو آپ یہ سمجھ لیں سرکاری اہلکار یا بڑے بڑے جاگیردار اور سردار، یہ بھی جادو جنات میں ملوث ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فرعون کیا تھا؟
انا ربکم الاعلی، فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس خدائی کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے جادوگر رکھے ہوئے تھے، سمجھے؟ یعنی اس کا واقعہ پڑھیں تو وہ جو عصا جو ہے اس کے جو دربار کے اندر جادوگروں کا ایک خاص سٹیٹس تھا. اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا، تاریخ انسانیت کا، تو پرانے بادشاہوں کے ہاں یہ ایک سیٹ تھی جادوگری کی، ایک باقاعدہ ایک سیٹ تھی، عہدہ تھا، ایک عہدہ تھا جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ایک باقاعدہ، یعنی ہر سٹیٹ کا ایک جادوگر ہوتا تھا جو دوسری سٹیٹ کے جادوگروں کا مقابلہ کیا کرتا. قرآن پاک کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں، اس جادوگروں کے واقعے کے اندر، سارے کے سارے واقعے کے اندر پہلا جو مقابلہ ہے حضرت موسیٰ کے پاس آنے کا، تو اس کے اندر آپ قرآن پاک کے اگر آیات آپ حافظ آپ کے دماغ میں آ جائیں گی کہ جب انہوں نے اپنی پھینکا رسیوں کو تو وہ دیکھا کہ وہ سانپ بن گئے ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً یعنی کون ہے یہ؟ رسول ہے، عام رسول، یہ اولو العزم رسولوں میں سے ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وادی طوا میں پکارا ہوا، یعنی اتنا بلند پایا رسول ہے. اور فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، حضرت موسیٰ کے دل کے اندر اللہ کہہ رہا خوف پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، آپ نہ ڈریے، آپ ہی کامیاب ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بھی بیان کر دیا کہ جادوگر چاہے جتنی مرضی طاقت کے ساتھ آئے، قوت کے ساتھ آئے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں فرماتے. علامہ صاحب ایک اور بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جادو جو ہے وہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صرف آپ کی آنکھوں پہ ہوتا ہے. مطلب ایک آپ کا جو ہے نا وہ پرسیپشن بدلتا ہے جادو. ایک آپ کو ایک ہے نظر کا دھوکہ ہونا، یہ نظر کا دھوکہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں تو یہی چیز سمجھ آتی سحر ہے نا وایون الناس، کہ رسیاں سانپ بن گئیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سحر وایون الناس کے اندر ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ رسیاں سانپ بن گئی، اولو العزم پیغمبر بھی اپنے جی میں یہ خوف محسوس کرنے لگے. لیکن اس کا مطلب ہے نبی اور رسولوں کے اوپر اور نیک لوگوں کے اوپر بھی ہو گیا نا، ہو تو گیا. دیکھیں اثرات مرتب ہوئے کہاں پہ؟ آنکھ پہ. اس کا مطلب انسان کی عضو ہے ایک انسان، آنکھ. اگر آنکھ پہ ہو سکتے ہیں تو دل پہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر دل پہ ہو سکتے ہیں گردوں پہ بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت سے پیشنٹس آتے ہیں، جو میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ میڈیکلی رپورٹس جہاں پہ فیل ہو جائے نا کہ یہ میڈیکلی اس کے گردے ٹھیک ہیں لیکن گردہ سے ہی کام نہیں کر رہا، میڈیکلی اس کا دل ٹھیک ہے لیکن دل سے ہی کام نہیں کر رہا، تو اس کے اندر ضرور جادو کے مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ میڈیکل فیل ہو جائے، مطلب جادو کو ڈائگنوز کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، بہت کہ بڑا طریقہ ہے. میڈیکلی رپورٹ ٹھیک آ رہی ہیں لیکن بندے کو سانس لینے میں دشواری ہے، لنگز ٹھیک ہیں. میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی مرتبہ. جو قرآنی آیات ہوتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ان کے ذریعے بھی جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رکھے، جسمانی بیماریاں قرآنی آیات کے ذریعے بھی دور ہوتی ہیں. لیکن یہ ہم کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے؟ اس کے لیے آج میڈیکل سائنس کی جو ترقی ہے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ تعاون یہ کرتی ہے کہ اس بندے کے دل کا کوئی وال بند نہیں، اس بندے کے کوئی بیماری نہیں آ رہی، کوئی رپورٹ نہیں آ رہی، پھر بھی بی پی ہے. نہیں، بی پی کو چھوڑیں، چلے یہ تو آپ کہہ لیں کچھ بھی ایک ریلیٹڈ ٹو میں نے ہارٹ آپ کو ایک بتایا، مطلب یہی باتیں، تو وہ تو 100% بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے. حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر خاص طور پہ ایک ایسی بیماری ہے کینسر، کہ جس میں میں نے دیکھا کہ 90% جادو کا عمل دخل ہے، 10% میڈیکل کا عمل دخل ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس ٹریٹیبل، کینسر جو ہے وہ ٹریٹ اور ہیل بھی ہو سکتا ہے مکمل طور پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر کا علاج جنہوں نے روحانیت کے ذریعے کیا، جسمانی بھی تھا تو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور اگر جناتی اور جادوئی ہے وہ تو ٹھیک، مطلب 90% آپ نے بہت بڑا فگر کلیم کیا، 90% جو ہے کینسر آپ کریں میرا ذاتی شیطانی حملہ ہے، شیطانی جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کے میں نے ایک پروگرام میں غالباً یا آپ سے کہیں گفتگو میں سنا ہے کہ ڈائبٹیز بھی جو ہے وہ ایک جادو کی ہی قسم ہے. نہیں، وہ پروگرام یہی اسی کے بارے میں تھا، کینسر کے حوالے سے، جس کے اندر کینسر کے پیشنٹ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وظیفہ پڑھ کے صحت یاب بھی ہوئے. وہ آپ کا کلپ بھی بہت وائرل ہوا تھا. وہ مختلف جو اس وقت جگر کے ڈاکٹر سے جو انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ واقعی اس وظیفے کا پر ڈاکٹر عرفان صاحب سے شاید انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ جگر کے پیشنٹ اس وظیفے سے ڈائگنوز کینسر تھا ان کو اور وہ ہیل ہو گئے. اور ایک کی بات نہیں ہے، متعدد ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینسر جس کو میڈیکل سائنس میں نے یہ جو کلیم کیا ہے یہ صرف تجربہ اور مشاہدہ، حتمی بات کسی انسان کی نہیں ہوتی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کینسر کے پیشنٹ کو فورس سے کینسر کے پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ پروگنوسس پور ہے، مطلب وہ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں بتائیں؟ اس کا مطلب ہے میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے جادو کے آگے.
اور اس کا ایک اور بھی آپ پرسیو کر سکتے ہیں کہ روحانی علاج کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ میڈیکل سائنس کو بھی فیل کر دیتی ہے، مطلب ایلوپیتھی کو فیل کر آپ دیتی ہے، یہ بات کرتے ہیں کہ جن کو میڈیکلی پرابلم ہے، چلیں یہ تو آپ نے جادو کی بات کی، جس کو آپ اسپرچل ہیلنگ بھی کہتے ہیں. اسپرچول ہیلنگ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہیں دو نہیں دسیوں واقعات میرے ارد گرد ملازموں کے رہنے والے لوگوں کے ہیں جو بانج تھے. تو ایک وظیفہ ان کو بتایا گیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 313 مرتبہ پڑھیں 40 دن. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہمارا دوست ہے 18 سال ڈاکٹر نے اس کو انکار کر دیا کہ تیری اولاد ہو ہی نہیں سکتی، سپرم کاؤنٹ 0 ہے، بیوی بانچ ہے. 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. یہ تو اعتقاد کی، توکل کی اور اسپرچول ہیلنگ کی پاور ہے. یہ بنیادی طور پہ میری پاور نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی پاور ہے. اور یہ آپ نے بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ نے کن دو کہنا حرف ہے بولتا ہے کن اور تو وہ فیکون ہو جاتا ہے. اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ 2 حرف بولے تو ہو جاتا ہے. تو پوری یہ جو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. علامہ صاحب میں یہی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود کلیم کیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ کتاب جو ہے وہ مومنوں کے لیے ایک بڑا اسپیسیفائی کیا ہے انہوں نے، شفا اور رحمت بھی ہے، ویسے لوگوں کے لیے بھی ہے. نہیں مطلب میں اس ڈاکٹر صاحب میں اس کی مثال پتہ کیوں دیتا ہوں. میں نے عیسائیوں کو سورۃ رحمان کی تلاوت سن کے سکون محسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلی پڑھتے ہوئے. اچھا آپ حیران رہ جائیں گے، یہ بات ضمنی طور پہ آپ وظائف کی طرف آ گئی. ایک پنڈی کا فوج کا افسر ہے، اس کی والدہ کی، وہ خود اب فوج کا افسر دیکھیں، وہ آپ کو پتہ ہے خاص ہمارا مزاج ہوتا ہے، وہ زیادہ سائنس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس کی والدہ 70 سال کی عمر میں بینائی چلی گئی. تو وہ اس کی والدہ تو قرآن پڑھا کرتی تھی، تو 13 لائنی اس نے خود واقعہ بیان کیا کہ 13 لائنی قرآن پڑھا کرتی تھی یا 16 لائنی پڑھا کرتی تھی. تو جب بینائی چلی گئی تو اللہ کو کہنے لگی اللہ میں تو ایک ان پڑھ حافظ تو نہیں ہوں، میں قرآن کیسے پڑھوں گی؟ تو نے مجھ سے بینائی چھین لی ہے. اب میں اس کا کفارہ ادا کرتی ہوں. قرآن کا پہلا ورق کھولا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن. جتنی لائنیں تھیں اتنی دفعہ بسم اللہ پڑھا گیا. کہتے ہیں ایک قرآن ختم کیا، دوسرا شروع کیا، اللہ نے بینائی لٹا دی. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیت ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ. اب یہ قرآن کی آیت تھی، اکیلی آیت سے شفا مل جاتی ہے. اللہ اچھا آپ نے جو بات کی ہے یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، لوگوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے. اچھا مطلب اف یو آر نان مسلم آپ بھی اس یہاں سے ہیل ہو سکتے ہو قرآن سے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا میرا ایک مسکنسپشن تھا کہ نہیں شاید صرف مسلمان ہی شفا یاب ہو سکتے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے بات کی یہ ہمارے پروگرام سے بڑی زیادہ ریلیٹڈ ہے. ہیل کیوں ہو سکتے ہیں یہ بھی سنیں. جادو بھی 2 طریقوں سے ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جنات کے ذریعے، جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس کر لیا. ایک ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے. الفاظ کے ذریعے بھی جادو ہوتا ہے. جادو کی بھی 2 قسمیں. ایک تو ہم نے بتا دیا جنات کے ذریعے ہوتا ہے، جنات کو بھیجا جاتا ہے یا جنات حملہ کرتے ہیں یا جنات کو کہا جاتا ہے فلاں کا دل پکڑ لو، فلاں کے گردے. ایک ہوتا ہے صرف الفاظ کا جادو، اس کو کہتے ہیں منتر. اس کو ان کے لینگویج بتا رہا ہوں، ان کو کہتے ہیں منتر پڑھنا. اس کے مد مقابل یہ قرآن ہے. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ابھی آپ کو میں برا بلا کہنا شروع کر دوں نا، یہ جادو تو نہیں ہے نا، لیکن میں آپ کو 2 گالیاں نکال لوں گا، آپ کا فزیولوجیکل چینجز آنے شروع ہو جائیں گے انسان کے اندر، آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو زیادہ بڑی گالی نکالی جائے گی، آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. راما صاحب اٹس پروون کہ ورڈز کنٹین انرجی، پازیٹیو یا نیگیٹو. اب بتائیں، اب الفاظ کے اثرات، اس کا مطلب ہے کسی کو بہت بڑی گالی دی جائے تو اس کا بھی بلڈ پریشر ہائی ہوگا. تو آپ اس کی مثال اللہ معاف کرے قرآن سے نہیں دے رہا. تو یہ قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کا کلام ہے. تو عیسائی پڑھے گا تو اثرات نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. یعنی الفاظ کے اثرات اور ہے بھی اس میں پازیٹیو انرجی. ہاں الفاظ کے اثرات ہوں گے. اگر ایمان ہوگا تو وہ بڑھ جائیں گے، اگر ایمان نہ ہوگا تو نہ ہوگا. میں آپ کی ایک بات، صرف آپ کی بات سنتا ہوں، صرف ایک بات میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو کہا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، سے بھی بڑی ایک آیت آپ کو پیش کروں کلام اللہ کی تصویر کی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اب بتائیں قرآن پاک کی فضیلت کس سے بڑی کیا آیت ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چلنا شروع کر دے، وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین پھٹ جائے. كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى کا کیا مطلب ہے؟ مردے کلام کرنا شروع کر دیں تو وہ یہی کلام ہے. یعنی اصل میں تو اللہ ہی کے کلام سے مردوں نے اٹھنا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب کہنا ہے قُم بِإِذْنِ اللَّهِ، سب نے کھڑے ہو جانا. تو یہ اللہ کا کلام بہت زیادہ پاور رکھتا ہے. سوال میرا ویسے ریلیٹ تو نہیں کرتا ہمارے ٹاپک کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں
لوگوں میں نا عام یہ بات پائی جاتی ہے کہ فلاں صورت جو ہے وہ اس کی تصویر گرم ہے، یہ زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے، یا فلاں وظیفہ جو ہے وہ بھاری ہے. اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں بڑی کوئکلی. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پروگرام سے بہت زیادہ ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا. یہ جعلی عاملین کا ایک کلیہ ہے. لوگوں کو قرآن سے، لوگوں کو کلام اللہ سے دور کرنے کا، حتیٰ کہ یہ ایک کنسیپٹ یہاں پہ یہ بھی پایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ. ایک تو یہ پایا جاتا ہے یہ بڑی گرم تصویر ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شفا ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے کالم نگار تھے، ہمارے ملک کا کالم نگار ہے، اس نے کلونجی کے خلاف ایک کالم لکھ دیا. اللہ اکبر. اور اس نے کہا رسول، اچھا کلونجی کے بارے میں رسول اللہ نے کہا اس میں موت کے علاوہ علاوہ ہر چیز کی شفا ہے. اس نے کہا جی اس کی تصویر بڑی گرم ہے. یعنی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جعلی عاملین آپ کو قرآن سے دور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہیں ماڈرن ایک اپنے ذہن سے بلکہ ماڈرن سائنس بھی نہیں رد کر رہے. اچھا یہ بات بھی اگر آپ نے کی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ صرف ایک بات پہ رد تو نہیں ہے. رد ہے جی آپ خوشبو نہ لگائیں، خوشبو لگانے سے جنات چمٹ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ بات ہے نا کہ جنات آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جنات جو ہیں وہ خوشبو سے بھاگتے ہیں، شیطان جن کے قریب آتے ہیں. رسول اللہ کی سنت کے اوپر عمل کرنے سے شیاطین بھاگتے ہیں. خوشبو لگانے سے جنات نے دور ہونا ہے. وہ تو غلاظت اور گندگی کی طرف شیطان اٹریکٹ ہوتا ہے. خوشبو، اچھا یہ ہمارے ہاں نا حدیث کے خلاف مسکنسیپشن پھیلائی گئی ہے. زیتون نہ کھانا، گوڈے رہ جائیں گے جی، گرم ہوتا ہے. جیسے کلونجی کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں. یہ ایک خاص ٹرینڈ ہے جس صحن صاف، اچھا یہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے، صحن صاف نہ کرنا مغرب کے بعد رزق نہیں آتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنے صحنوں کو صاف کرو. کیا بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہاں تک مخالفت کی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کنڈیم کیا جاتا ہے، ان کو رد کرنے کے لیے یہ فلسفہ گھڑا جاتا ہے کہ جناب اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فلسفہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے تو پہلے یا وظیفہ پڑھنے تو پہلے غسل لو، غسل اجازت لے لو. اچھا مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، میرے بعض وظائف سنتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ٹی وی چینلز کے اوپر، پھر میرے سے آتے ہیں علامہ صاحب یہ وظیفہ کرنے کی آپ کی اجازت ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی بتا کس لیے رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے تو بتا رہا ہوں کہ آپ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں گے تو مجھے فائدہ اس طرح مل جائے گا، آپ نیکی کا کام ملے گا، مجھے اجر مل جاری ہے آپ کے لیے. پھر نہیں ہم نے سنا ہے کہ اجازت لینا ضروری ہوتا. اب یہ بتائیں یہ کون سی اجازت ہے؟ کہ قرآن پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں یہاں تک کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے قرآن پاک کو جی پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. انا للہ و انا. اگر آپ بغیر استاد کے قرآن پاک کو پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین بھی ہم مانتے ہیں، ہدی للناس بھی تو ہے نا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے. ہاں یہ بات بھی یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کا خود سے ترجمہ کرنے کے لیے انسان کو 14 علوم کی ضرورت ہو. صرف نحو ایک بندے نے خود ترجمہ کرنا ہے، وہ تو علوم کا ماہر ہوگا تو ہی کرے نا. لیکن جس نے صرف اردو کا ترجمہ پڑھنا ہے کیا اس کو بھی سمجھنے میں مشکل ہے؟ قرآن تو آسان ہے. تو قرآن پاک سے براہ راست استفادہ کرنا چاہیے. علامہ صاحب واپس آتے ہیں جادو کی تفصیلات کے اوپر. مطلب میں نے کل کے پروگرام میں یہ ذکر کیا تھا کہ ایک بہت ہی ایسی ایک شخصیت ہے جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، آپ پرسنلی جانتے ہیں، جو 2-3 بار جادو کا شکار ہوئے ہیں. تو کیا نیک لوگوں پہ اس طرح کے نیک لوگوں پہ جو مبلغ اسلام ہو، جن کی زندگی اسلام کے لیے وقف ہوں، ان کو بھی جادو کا اٹیک ہو جائے؟ پہلے میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اجماع امت ہے کہ یہ جو معوذتین ہیں، یہ جو آخری 2 کل ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیے تھے؟ بنیادی طور کے اوپر نیک لوگوں کے اوپر جادو کے اثرات اس طرح مرتب نہیں ہوتے جس طرح عام لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نیک بندوں کو بیماری نہیں لگ سکتی یہ بھی جہالت ہے. نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں، جس طرح یہ ایک عارضہ ہے نا، ایک بیماری ہے جادو بھی. اگر نیک لوگوں کو نزلہ ہو سکتا ہے تو نیک لوگوں کو جادو بھی ہو سکتا ہے. بنیادی طور پہ یہ بھی ایک بیماری ہے. اور لیکن ہاں جو نیک لوگ ہوتے ہیں متقی ہوتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کے وہ اثرات نہیں مرتب ہو سکے تھے، لیکن رسول اللہ نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ کنویں سے جاؤ، جادو وہاں پہ دفن ہے، اس کو رسول اللہ کو خواب میں بتلایا گیا. اور پھر دیکھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. النفاثات فی العقد کا کیا مطلب ہے؟ گرہوں کے اوپر پڑھ کے پھونکنے والیاں
گروں کے اوپر، یعنی ایک بنیادی طور پہ جادوگر نا ایک گرا لگاتا ہے صحیح ہے، اپنے ذہن میں، یا کسی انسان کا پتلا بنا کے، یا مثال دینا اگر اس قبرستانوں میں بڑے عام پڑے ہوتے ہیں، آپریشنز ہوئے ہوئے ہیں، سوئیاں لگی ہوئی پڑے ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے جادوگر کسی انسان کے دل کا، اچھا یہ بھی بات بتاؤں، جادو سب سے زیادہ شدید انسان کے اپنے جسم کے اعضاء پہ سے ہوتا ہے. مثلا آپ کے بال عمل حاصل کر لے تو آپ کے اوپر جادو شدید ہوگا. حال ہی آپ کی تصویر کے اوپر وہ جادو، اب تو دیکھیں انٹرنیٹ کا دور ہے، تصویر تو اب بہت آسان ہے. بالکل. پرانے دور کے جو جادوگر تھے انسان کا پتلا بنایا کرتے علامہ صاحب اس میں حقیقت ہے، یعنی کہ بال کو گرا لگا دو سر درد ہونے شروع ہو جائے، اس طرح کی یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا گرہوں کو پڑھ پڑھ کے پھونکنے مالیاں، تو کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، تو وہ الفاظ پھونکتی ہیں، جیسے منتر پڑھ کے اس کو گرا لگاتی ہیں. مطلب کوئی اس کا پراپر عمل ہوتا ہے، الفاظ کو. اگر آپ یہ عمل سننا چاہتے ہیں، آپ قبرستان چلے جائیں، آپ کو ایک تو پتلے ملیں گے، ایک آپ کو گڈے ملیں گے کہ انسان کی شکل بنائی ہوئی ہے، پھر اس کے اوپر جس چیز کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے وہ دل ہے، اس کے اندر سوئی چبھی ہوگی، دل کا اٹیک، گردہ ہے اس کے اوپر سوئی چبھی ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کام میں ملوث جو جادوگر کے کام میں ملوث لوگ ہوتے ہیں وہ الو، کوے، چیلوں. اچھا یہ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی بڑی غلط علام ہے. ٹھیک ہے ہر جانور کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے، کتے کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے، لیکن کتا اس کا مطلب نہیں ہے کہ گھر میں رکھ لینا ہے. کتے کو پانی پلانا، کتے کو گھر رکھنے کا جو رحمت کے فرشتے اور ایک رات اجر ہر روز ضائع. ہمارے معاشرے میں یہ جو چیل اور کوے کو گوشت کھلانے کا تصور ہے یہ بھی غلط ہے. چیل اور کوا فاسق جانور ہیں. یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو جناب کوئی بندہ پانی کا قطرہ نہ پلائے، لیکن جو 5 فاسق جانوروں کا ذکر ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر، ان میں یہ 2 شامل ہے کہ نہیں؟ ان کو حرم میں مارنے کی اجازت موجود ہے، یعنی جہاں پہ کسی جانور کو مارنے کی اجازت، کسی جاندار چیز کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کچھ غلط العام ہے، تو ہم پرستی ہے. اس طرح یہ جو بات ہے نا معاشرے میں کہ نیک اور متقی بندے کو بیماری نہیں لگ سکتی، یہ نیک اور متقی انسان کو جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ہاں لیکن وہ وہاں سے نکل آتا ہے خود رسول. اچھا لیکن یہ جو 2 صورتیں میں نے بیان کی ہیں نا، ان کے اندر ایک بڑی عجیب بات ہے. پہلی صورت کے اندر قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی اپنی کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کے، اور کن 4 چیزوں سے پناہ مانگی؟ 4 چیزوں سے. اگلی صورت کے اوپر جائیں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ صفات کا واسطہ دے کے کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کا مطلب ہے کہ وسوسہ اتنی بری چیز ہے، شیطانی خیال اتنی بری چیز ہے کہ اس کی پناہ اللہ کے اندر آنے کے لیے اللہ کی زیادہ صفات کا واسطہ دیا گیا. ناظرین علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے. وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. علامہ صاحب ایک سوال ہے میرے ذہن میں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایک پتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر گرتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. بے شک. علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو جادو بھی پاسبل نہیں ہے، اس کے اثرات بھی پاسبل نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ جادو ہو جاتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو جملہ ہے نا اللہ کی رضا اور اللہ کی قضا، اس میں ایک فرق کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہوتا، جیسے مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ نے سوال بڑا دقیق کیا، سامعین کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک انسان فوت ہو جاتا ہے نیک آدمی، جی ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی رضا الہی سے انتقال کر رضا گیا. الہی. رضا الہی نہیں کہنا چاہیے، قضاء الہی کہنا چاہیے. صحیح. سمجھ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے فوت ہونے پہ راضی نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ انبیاء کے شہید ہونے پہ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کے مرنے پہ راضی نہیں ہے. یہ قضاء الہی ہے، یہ رضا الہی نہیں ہے. اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں. رضا الہی میں تو اگر رضا کا مطلب ہوتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو. ٹھیک ہے. یعنی ہم کہتے ہیں فلاں عالم دین فوت ہو گئے، رضا الہی سے انتقال کر گئے، یعنی اللہ اس کے اوپر راضی تھا تو وہ انتقال کر گئے. ہرگز نہیں، وہ قضاء الہی سے انتقال کر گئے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا. قضاء کا مطلب ہوتا ہے تقدیر کا لکھا ہوا. اب یہ جو آپ نے جادو کی بات کی ہے نا، یہ رضا الہی سے نہیں ہوتا، یہ قضاء الہی سے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس جادو کی ایک جز کو بھی بیان کیا کہ جادوگر ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان، قرآن کی آیت ہے،
میاں اور بیوی فساد ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان فتنہ اور فساد فساد ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کہا, آگے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو نہیں کوئی چیز سکتا. ممکن نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں خود تاثیر رکھی ہے. وما انزل من ملکین کی آیت بھی یہی بات بیان کرتی ہے کہ اللہ وما نے يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر. اچھا یہ جو انہوں نے کہا نا انما نحن فتنہ, اور اس کے بعد یہ کہا فلا تکفر, یہ بات بذات خود ثابت کرتی ہے کہ ہاروت ماروت کو اگرچہ اللہ ہی نے نازل کیا تھا اور وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے یہ الفاظ ایسے ہوں گے جس سے میاں بیوی میں جدائی پیدا ہوگی, لیکن ہم فتنہ بن کے آئے ہیں, تمہارے اوپر آزمائش بن کے آئے ہیں. فلا تکفر, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنے والا کفر ہے. یعنی یہ جو آپ جملہ سمجھتے ہیں نا کہ جادو برحق ہے اور کرنے والا کافر ہے, یہ بات درست ہے. اچھا کہ جادو کرنے والا بلا شبہ کافر ہے. میں کہتا ہوں جادو کرنے والا کفر سے, اچھا ہر کافر جو ہوتا ہے واجب القتل ہوتا ہے؟ نہیں. ہاں نہیں نہ ہوتا. نہیں. تو یہ گویا یہ جو کام ہے یہ زیادہ سنگین ہے. جادوگری کفر سے بھی بڑا جرم ہے, کیونکہ وہ ایک ایسے عمل بد کا شکار ہو کے اس سٹیج پہ پہنچا ہے. ایک تو وہ جو جنات کے ذریعے کر رہا ہے, ایک وہ جو غلط الفاظ ہیں, وہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب وہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہوتے, وہ بھی بہت بڑا شرکیہ اور کفریہ عمل ہوتا ہے. بلکہ آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نہیں, پوری دنیا کے اندر جتنے شرک کے دھندے, جتنے گندے عقائد اور فاسد عقائد پھیل رہے ہیں, ان کے پیچھے جنات کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی شعبدے بازی دیکھتے ہیں نا, حتیٰ کہ رسول اللہ کے دور کی بات کرتا ہوں, چلے وہاں سے شروع کرتے ہیں. حضرت خالد کو بھیجا تھا نا کہ فلاں بت توڑا, تو حضرت خالد کا توڑ رہا, وہاں پہ ایک عورت نے کیا, حضرت خالد کا نہیں ابھی تو نے قتل نہیں کیا اسے. یعنی بتوں کے اندر بھی جنات موجود تھے جو شعبدے بازی کر کے لوگوں کے معمولی نوعیت کے کام کیا کرتے تھے. بت کے اندر جن کا ہونے کا مقصد کیا ہے, لوگوں کو شرک کے اوپر مجبور کیا. مثلا ایک بندہ بت کے سامنے آیا اور آ کے یہ فریاد کیا کہ مجھے ایک گلاس دودھ مل جائے, مثال دے رہا ہوں, یا مجھے کچھ پیسے دے دیے جائیں, تو وہ معمولی سا کام تو وہ کر دیتے ہیں جنات. تو وہ مطلب یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے. مطلب یہ کیا لوگ, میں کہتا ہوں یہ جتنے جعلی عاملین ہیں, یہ جتنے جادوگر ہیں, یہ جتنے کاہن ہیں, یہ جتنے شرک کے اڈے چل رہے ہیں, شرک کا اڈا صرف اس بنیاد علامہ صاحب, لیکن یہ جو جعلی عامل ہیں یہ تو خود بڑے زیادہ محتاج ہیں. لوگوں نے 500 روپے فیسیں رکھی ہوئی ہیں اور بیچارے بدحال ہیں, لیکن لوگوں معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں. اچھا اپنے کام کیوں نہیں کروا لیتے؟ اچھا یہ بات لوگوں کو عقل کے اوپر پردے والی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے یہ بات خود بدحال ہیں. میں کم عمر تھا, چھوٹی عمر میں جب میں جایا کرتا تھا حفظ کرنے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو ننگے گھومتے ہوئے دیکھا غلاظت کے اندر, اور وہ 3 مہینے نہاتا نہیں تھا, وہ مر گیا. وہ پیر ننگے شاہ مزار بن گیا اس کا. میں کہتا ہوں ہمیں چلے نام نہیں لینا چاہیے, لیکن یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ لوگ اس کو پیر مانتے ہیں, اس کو عامل مانتے ہیں, اس کو ولی اللہ مانتے ہیں جو وضو بھی نہیں کرتا, جو نہاتا بھی. جہالت ہے نا یہ جہالت. لوگوں کو یہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ جو بندہ خود اللہ کے قریب نہیں ہے وہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا کلیم کر رہا ہے. اللہ کے قریب کون بندہ کر سکتا ہے؟ دین وہ سکھا رہا ہے جس کو دین کا خود فہم نہیں ہے. ایک بندہ وضو نہیں کر رہا, ایک بندہ نہاتا نہیں ہے, ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. یہاں پہ وہ پہنچا ہوا ہے جو نشہ کر رہا ہے, چرس کے سگریٹ پی رہا ہے, یہاں پہ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو لوگوں کی عقل کے اوپر پردہ ہے نا. لوگ اچھا پھر پردہ اس سے بھی بڑا پتہ کیا ہے, لوگوں کو اب یہ بھی پتہ لگ چکا ہے کہ یہ روحانی عمل نہیں ہے, یہ جادوگر ہیں. وہ کہتے ہیں چلو جادوگر ہیں, ہمارا کام تو کر رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بات, جو جادوگر ہیں ہمارا کام تو علامہ صاحب سب سے زیادہ جو اس وقت میں کہنا چاہوں گا جو منجن بک رہا ہے نا, وہ یہ بک رہا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. تو مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ بڑا بزنس پہلے دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا نا محبوب آپ کے قدموں میں, صحیح ہے, کالے کلکتے والی, اب تو جس کا وار نہ جائے حالی, عامل بنگالی کالی. ہاں اس طرح کی باتیں ہم نے دیواروں پہ اپنی ساس بہو کے جھگڑے, بڑا ہر چیز, اور وہاں پہ اوپر لکھا ہوتا تھا عامل بابا بنگالی کالے علم کا ماہر. علامہ صاحب بلکہ یہاں تک بھی اپنی سانس سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے اس کے بھی وہ طریقے. اچھا وہ طریقے روحانی ہے کہ شیطانی؟ یہاں پہ شیطان نہیں, ایک ہے کہ بندہ پیر سمجھ کے جا رہا ہے. ہمارے یہاں معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جادوگر سمجھ کے بھی ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جادو ہی کر دے, جادو ہی کر دے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ جائیں, وہاں پہ اشتہار آ گئے ہیں کہ ہم سے کالا عمل کروائیں. ایسا ہی ہے, پراپر ایڈورٹائز ہو رہا ہے. اور
دکھ کی بات یہ، افسوس کی بات یہ، کوئی بھی اتھارٹی اس پہ ایکشن نہیں لے رہی. مطلب یہ ایک لمحہ فکری ہے، میں سمجھتا ہوں بس یہ تو قوم ہمارے لیے. حضرت عائشہ نے وہ جب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ فلاں لونڈی جادو کے عمل میں ملوث ہے، اس نے اقرار کیا تھا، اس کو قتل کروا دیا تھا. جادوگر کی اسلام میں شریعت میں سزا قتل ہے. علامہ صاحب ہمارے قانون کے اندر، کیونکہ آپ لائر بھی ہیں، ہمارے قانون میں اس کی سزا ہے. ہمارے قانون کے اندر بھی اس کی سخت سزا موجود ہے. میں نے تو آپ کو یہ بات کی ہے کہ وچ کرافٹ کی سزا پورے دنیا کے اندر، برطانیہ ڈیتھ پینلٹی، آپ نے بتائی ہے. برطانیہ کے قانون میں بھی ڈیتھ پینلٹی ہے. اچھا وہ وہاں پہ پہلے زمانے میں یعنی اب آئینی قانونی طور پہ، اچھا یہ ایک بات میں کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ وہ جو میجیشین ہے نا، ان کو الویونسٹ کہتے ہیں. ایلیوژن جو کریٹ کرتے ہیں، وہ ان کو جادوگر نہیں کلیم. اچھا ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں، وہ وہاں پہ ایسے ایسے ماہر ہاتھ کی چلاکی والے لوگ موجود ہیں. وہ تو میجیشین ہے نا، وہ میجیشین کے ساتھ آگے الویونسٹ ہی لکھتے ہیں کہ بھائی ہم جادو نہیں کر رہے، یہ ہمارے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ آپ کے نظروں کا دھوکہ ہے. کچھ لوگ اپنے آپ کو جادوگر بھی کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہاتھوں کی تیزی، اگر ایسے لوگ پاکستان میں آ جائیں، سب سے بڑے پیر بن جائیں، سب سے بڑے ولی اللہ بن جائیں، بھائی ہاتھ سے پانی نکل رہا ہے، بھائی کس طرح کے وہ شوبدے نہیں دکھاتے. آپ دیکھیں ان کے پروگرامز، کئی میں نے دیکھیں یوٹیوب پہ، انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. وہ جو فزکس کا ماہر ہے وہ بھی ایسے کرتب دکھاتا ہے، جو فزکس میں بڑا زیادہ فزکس کے ماہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پانی ہاتھ سے پیدا کر لیتے ہیں، آگ پیدا کر لیتے ہیں، سلفر وغیرہ. علامہ صاحب ٹاپک تو بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن میں اس ٹاپک کو یہاں پہ کلوز کرنا چاہوں گا. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے مزید ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنی ہے. علامہ صاحب کسی بندے کو پتہ لگ جائے کہ میرے پہ کوئی شیطانی حملہ ہو گیا ہے، یا میرے پہ جادو ہو گیا ہے، یا میرے گھر میں کوئی جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا طریقے ان سے بچنے کا؟ کیا وہ ایسے منورز کرے، یا کیا ایسے پریکٹیکل کوئی عمل کرے جس سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو جائے ایسی چیزوں سے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور یہی آج کل معاشرے کا سب سے بڑا سوال ہے. اس کی جو پہلی بات ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے کسی مستند عالم دین جو شریعت کا پابند ہو، اس سے ڈائگنوز کروائیں کہ کیا آپ کو جادو ہے یا نہیں ہے، آپ کو نظر بد ہے یا نہیں. نظر کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب. انہی باتوں کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں نظر بڑی جلدی لگتی ہے، اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، میری امت کے لوگوں کو بہت زیادہ نظر کی احادیث آپ نے پڑھی، آدھی وہ کہتے ہیں میجورٹی جو ڈیتھس ہوں گی وہ نظر کی وجہ سے ہوں گی. تو پھر یعنی لیکن ایک ہے یہ ہے کہ شریعت کے عامل کے اوپر، یعنی شریعت کا جو پابند ہے، صوم و صلات کا جو نمازی ہے، جو اللہ کا کو ماننے والا ہے، اس سے آپ ڈائگنوز کروا لیں. پہلی سٹیج یہ ہے، ڈائگنوز ہو گیا کہ جادو ہے، بندش ہے، یا کسی نے تویز یا کالی عملیات کی ہیں. اس کا کوئی اسپیشل کوئی ہوتا ہے؟ آپ جو علماء کرام کے پاس کوئی ایسی علماء کرام کے اندر یہ فیلڈ چیک کر لیں، مطلب ایک ہلکا سا بتا دیں، کوئی ایک طریقہ کہ ایک بندہ خود بھی کر لے چیک؟ خود چیک کرنے کی بجائے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کسی مستند عالم دین کو چیک کرانا چاہیے. لیکن اگر انسان خود علاج کرنا چاہے، وہ میں طریقے ضرور بتا دیتا ہوں. خود چیک کرنے کے اندر نا کوئی اصل میں ایرر آ سکتا ہے، ایرر آ جاتا ہے. بنیادی طور پہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہے نا، جب میں آپ کے اوپر پڑھ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ایک پیشنٹ آیا، اس کے اوپر ایک منزل بنائی ہوئی ہے، رقیہ شریعہ جس کو کہتے ہیں. وہ رقیہ شریعہ آپ کو یوٹیوب وغیرہ سے مل جائے گا. وہ اگر آپ پڑھیں گے تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو طبیعت کے اوپر اثرات سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے تب بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. نیک کام کرنا شروع کریں گے آپ کی طبیعت فوری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ قرآن پاک کی آیت تلاوت لگاتے ہی اس کو وامٹنگ آنا شروع ہو جائے گی، دل گھبرائے گا، اس کے پٹھوں کے اوپر. ویسے عمومی جو جادو کی علامات ہیں وہ بھی میں کہتا ہوں چلو بیان کر دیتے ہیں. عمومی طور پہ کوئی شخص یا عورت یہ سمجھتی ہے نا، اس کے ہر وقت یہ دونوں سائڈوں کے اوپر دباؤ پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک جادو کی علامت ہے. پھر اگر اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں بغیر اس نے واشنگ مشین میں ڈالے ہیں، لیکن جب نکالتی ہے تو چھجے ہوئے ہیں، اچھا، اور استری کے نشانات اور سوراخ ہو جاتے ہیں، یہ واضح جو بڑی بڑی علامات ہیں، 4-5 وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ کسی عالم کے پاس جائیں. اور ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پانی کی کوئی نلکا چل رہا ہے، نہ کہیں پہ آپ اچانک آپ کے اوپر چھینٹے پڑے پانی کے یا خون کے. جو خون کا چھینٹا پڑ جائے نا، تو پھر آپ کو ہر صورت علاج کی طرف جانا ہے. پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں خود یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، پھر آپ کو پراپر اپنا علاج کرنا ہے. تو علاج کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے کسی بھی بندے کو یہ پتا چل گیا میرے گھر میں جن آ چکے ہیں، جادو ہے، نظر ہے، بندش ہے، یا جتنے بھی الفاظ اس حوالے سے بولے جاتے ہیں، سب سے پہلا عمل اس نے جو کرنا، پہلا عمل وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر سورت بقرہ کی 40 دن تلاوت لگانی ہے. یا خود کرے یا لگا لے. مطلب دونوں کا سیم ایفیکٹ ہے؟ ایفیکٹ میں فرق ہے. خود کرنے والا جلدی شفا کو پہنچتا ہے، لگانے سے بھی شفا ملتی ہے. 40 دن پہلا یہ عمل جب کرے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ رسول اللہ کی اس حدیث کو پالے گا کہ جس گھر میں 40 دن سورت بقرہ چلتی ہے، شیاطین اور جنات وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل اس نے خود کرنے ہیں وہ متعدد ہیں.
پہلا عمل وہ یہ کرے کہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر کے سوئے. دوسرا عمل یہ کرے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سوئے. تیسرا عمل یہ کرے کہ چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے سوئے. اور پھر یہ عمل کرے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ کے سوئے. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے سوئے. اور ان تمام وظائف کے بعد جو میں ایک حتمی وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی پرانا جادو ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا جوتیاں سنگانے والے اور تڑپانے والے لوگوں کو ایسے مارنے والے تشدد کرنے والے عامل موجود ہیں. آپ کے پاس آپ کے اوپر 40 سال سے جادو ہے، آپ کے پاس 40 سال سے آپ کا کوئی جن آ چکا ہوا ہے جو آپ کی جان نہیں چھوڑا، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ ہیل ہونا چاہتے ہیں. میں آپ کو 40 دن کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں، 40 سال پرانا جادو بھی ہوگا، ختم ہو جائے گا. وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صبح 100 دفعہ پڑھنا ہے اور شام کو 100 دفعہ پڑھنا. یہ تو مسنون بھی ہے نا، یہ مسنون ہے صبح اور شام کے اذکار میں. یہ جو جتنے میں نے آپ کو وظائف بتائے ہیں سارے احادیث رسول سے بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے احادیث سے ثابت ہیں. ان میں سے میں جس کو سب سے پاورفل سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 دفعہ صبح پڑھے، 100 دفعہ شام پڑھے. ہاں جو بندہ اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، اس سے بھی پاورفل ایک وظیفہ ہے. ایک الحمدللہ ہمارا دوست تھا، 18 سال سے اس کی بیوی کو جن تنگ کرتا تھا، اس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ پڑھا. جو بندہ ایک کیپیسٹی رکھتا ہے 313 مرتبہ ایک دن میں آیت الکرسی پڑھے، 7 دن میں جنات جادو اس کے گھر سے بھی نکل جاتا ہے. مطلب ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا آپ نے، نہ ہی آپ نے مایوس ہونا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو انسان خود کر سکتا ہے. یہ آپ علماء کے پاس دم کرانے جاتے ہیں، ان کے دم میں اثر ہے، انکار نہیں ہے، وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو آپ اپنے لیے اپنی درد سے پڑھیں گے جتنی جلدی آپ کو اس سے ہیلنگ ملے گی ان سے نہیں مل سکتی. علامہ صاحب بلا شبہ جو ہے آپ نے گفتگو کی ہے انتہائی مؤثر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ اس گفتگو سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. جو آپ نے رقیہ شریعہ کی بات کی وہ تو کئی لوگ پریکٹس کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لگاتے ہیں رزق کی فراوانی کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور ایک بات جو میں نے یہ جو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے، لیکن احادیث سے ایک وظیفہ مستنبت بھی ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ جو آپ نے وظائف بتائے اس کے ساتھ اعمال بھی بڑے زبردست ہونے چاہیے. زبردست سے مراد یہ کہ نمازیں 5 وقت کا نمازی ہو اور پاک صاف رہے. علامہ صاحب اس کی وجہ یہ پتہ ہے کیوں میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا؟ کیونکہ میڈیکلی آئی ایم اے ڈاکٹر، میڈیکل کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں. میڈیکل جادو جنات وغیرہ پہ بلیف نہیں رکھتی، بلیف ہی نہیں کرتی، وہ اس کو بیچارے کو شیزوفرینک کہہ دیتی ہے، مجنون کہہ دیتی ہے، مطلب پاگل کہہ دیتی ہے. اگر آپ میڈیکلی اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں گے نا ان معاملات کو لے کے تو وہ آپ کو سیکیٹری وارڈ کے اندر جو ہے وہ داخل کرا دیں گے، اور وہ جو میڈیکیشنز آپ کو دیں گے وہ انسان کو مزید نفسیاتی کر دیتے ہیں، وہ سلانے کے لیے ہوتی ہیں. علامہ صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، بڑے ایک پری پلانڈ طریقے سے ہم نے آبزرو کیا ماضی کے اندر بھی کہ ویسٹ کی آئیڈیالوجی جو ہے انڈلج کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور بڑے مقدس رشتوں کو جو ہے نا ایک بڑا مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ماضی کے اندر ایک مثال ملتی ہے، ایک نجی یونیورسٹی کے سوال نامے کے اندر ایک بڑا ہی عجیب و غریب سوال آیا جس سے سوشل میڈیا میں بہت وبال مچا. تو اس حوالے سے میں آپ سے جو ہے نا تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. علامہ صاحب آپ نے یقینی طور پہ آپ کی نظروں سے یہ سوال گزرا ہوگا کہ ایک بھائی بہن ہے وہ ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور ان کے بیچ میں میں تو خیر وہ الفاظ بھی نہیں دہرانا چاہتا، لیکن علامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کوئی ایجنڈا ہے؟ کوئی ایسی قوت پاکستان کے اندر بھی کام کر رہی ہے جو کہ ہمارے اداروں کو بھی جو ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے، اور ایسی چیز لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالنا جس کا تصور بھی کبھی کسی انسان نے، خاص طور پہ مسلمان نے نہ کیا ہو، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو اس نے بھی ایسا تصور نہیں کیا ہوگا. مطلب اگر آپ مسلمانوں سے ہٹ کے بات کریں، ہندوازم کے اندر بھی مطلب یہ اس چیز کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے کزنس کو بھی اپنا بھائی اور بہن مانتے ہیں. اسی طرح کرسچینٹی کے اندر بھی یہ تصور نہیں ہے. تو مطلب اس طرح کے سوال کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ اس سوال کا جو مقصد ہے وہ تو آپ کے سامنے ایک خاص ایجنڈا ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پہلے پاکستان کے اندر، سب سے پہلے پاکستان کے اندر جس طرح LGBT وغیرہ جو گیز اینڈ لیزبین کے نعرے لگائے گئے، رینبو فلیگ کو بلند کیا گیا عورت مارچ کے اندر، باضابطہ طور کے اندر نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی اس طرح کے تعلقات کو جس کے بارے میں قرآن پاک میں وعیدیں آئیں اور قوم لوط کے پورے عذاب کا ذکر آیا، اس کو نارملائز کیا گیا. اب انسیسٹ
تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے یہ کوئز کے اندر باضابطہ طور کے اوپر سوال ڈالا گیا. سوال ہے انہوں نے کہا اپنے ایکسپیرینس کا اظہار کریں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس کا اظہار کریں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس تعلق کے بعد ان میں قربت میں اضافہ ہوا, اس طرح کی بات ہوئی. تو یہ تو ہم نے اس کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ آواز اٹھائی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ معاشرہ اس بات کا متحمل نہیں, جو جیسے آپ نے بات کی ہے نا, یہ تو ہندوازم میں نہیں ہے, یہ عیسائیت میں نہیں ہے, بنیادی طور کے اندر تو بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ تو بعض جانوروں کی اجناس میں بھی موجود نہیں ہے. یعنی یہ تو جانور بھی بعض ایسے ہوتے ہیں. کیا وجہ بنی ہے کہ ان کو اتنا کیا ضرورت پیش ہے ایسے سوالات کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک خاص مافیا ہے جو بے حیائی فحاشی وہ انفلوئنس کر رہا ہے, معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتا ہے. یہ شیطانی ایجنڈا ہوتا ہے, یہ دجالی ایجنڈا ہے. یہ باضابطہ لوگ شیاطین کی پوجا کرنے والے موجود ہیں بالکل پوری دنیا کے اندر. زائنسٹ اور یعنی شیطان کی اگر پوجا ہوتی ہے تو پھر تو یہ شیطانی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یہ ایسے مقدس اور محترم رشتوں کو نارملائز کر دینا کہ ان رشتوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں. مادر پدر آزادی والے لوگ, میں نے جب یہ ٹویٹ کیا نا یہ سوال نامہ, تو بہت سے لبرل لوگوں نے بھی یہاں پہ آ کے علامہ صاحب پہلا موقع آیا جس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں واقعی. یعنی میں نے کہا نہیں, آپ بھی جرم کا حصے دار ہیں, آپ یہاں تک لے کے آئے ہیں, آپ آج ہمارے ساتھ مل کے آواز چاہے نہ اٹھائیں, آپ لوگوں نے کردار ادا کیا سہولت کاری کا. وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس موقع کے اوپر واحد ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم علماء کا اور مولویوں کا ساتھ دیتے ہیں. میں کہا آپ کے ساتھ کی ہمیں ضرورت, چاہے وہ لبرل ہو چاہے وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ محبتی مافیا ہوتی ہے نا, یا آپ صرف دوسرے کی طرف ذرا غور کریں. آپ کو ایک واقعہ اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر گزشتہ دنوں کے اندر محمد خان مری نامی ایک شخص ہے, جو آپ کو میں بتاتا ہوں ہمارے پاس لاہور میں آیا تھا یہ آج سے 2-3 ماہ پہلے, کہ میرے بیوی بچوں کو کھتران صاحب ایک سردار ہیں, انہوں نے اپنی نجی جیل میں رکھا. ہم نے آواز اٹھائی, یہ بڑا معروف واقعہ ہے, بڑا معروف بلوچستان کا, اور ہم نے میرے برادر اکبر نے آواز اٹھائی, میڈیا کو چینلز کو کہا, بلکہ 2-3 مہینے سے آپ ریگولر جو ہے اس کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے. نہیں, میں آپ کو میڈیا کی اور ان NGOs کی بات بتانا چاہتا ہوں. میڈیا کو کہا, کوئی کسی نے خبر تک نہیں لگائی. صدر تک ابتسام بھائی نے بات کرنے کی کوشش کی, مختلف صحافیوں سے بات کرنے کی کوشش کی, کسی نے خبر تک نہیں لگائی. اب لاشیں برآمد ہو گئی, اب موت نے اس کی جیل سے آزاد کر دیا اگر, تو گدھ جس طرح اگر معاشرے میں فرعون زندہ ہے نا کھتران جیسے, تو گدھ بھی زندہ ہیں جو لاشوں کو نوچنے کے لیے آگے. وہ NGO آپ کو بتاؤں, محمد خان مری نے براہ راست ہمیں بتایا, میں ہیومن رائٹ کی ہر NGO کے پاس گیا ہوں, میں وومن رائٹ کی ہر NGO کے پاس گیا ہوں, کیونکہ ان کو میرے سے پیسہ ملنے کی امید نہیں تھی, یا میرے کیس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی امید نہیں تھی. کھتران ایک مضبوط آدمی تھا, کسی نے آواز تک نہیں اٹھائی. اب یہ قتل ہو گئے ہیں تو وہ ساری NGO, ساری مافیا گدوں کی طرح ان لاشوں کو نوچنے کے لیے آ گئی ہیں اور پیسہ بٹورنے کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم ان کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں. آپ نے جو پوچھا نا ایجنڈا, یہ محبتی مافیا, یہ کلچر, یہ تو ایک پرسیپشن بڑا کامن ہے کہ یہاں پہ جو NGOs اور اس طرح کی جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, یہ ایک بیرونی سازش کے تحت پاکستان کے اندر نصب کی گئی ہیں, ایک پری پلان, چاہے وہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہوں, چاہے وہ ہیومن ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں, وہ ایک اسپیشل ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ان کو پراپر مانیٹر کرنا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے پراپر سرویلنس میں رکھنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں, ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے, کہاں استعمال ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں یہ ہماری سوسائٹی کو, ہمارے ٹریڈیشنز کو, ہماری مورل ویلیوز کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حکومت کی یہ ذمہ داری ہے, آپ نے بالکل درست سوال کیا, لیکن حکومت بیچاری خود اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے. امریکہ کے فلانے ادارے سے امداد آ رہی ہے, بالکل آپ بات بتائیں, ان کو بالکل فری ول دی ہوئی ہے, فری, صرف اس وجہ سے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا ذہنی طور پہ کلچر غلامانہ ہے. ہم متاثر ہیں ان لوگوں سے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اللہ کی قسم, یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے, یہ مغربی ایجنڈا ہے, یہ مغرب کی تہذیب ہے. مغرب میں تو سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے, اور اگر آپ مغرب کی تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے خاندان نہیں بچنے. ابھی میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مغرب چلے جائیں, کتنی فیملیز ہیں, میاں بیوی کا کیا علام صاحب, وہ جو کتاب ہے ڈیتھ آف دی ویسٹ, جس کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور میں تو یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ وہ کتاب پڑھیں. اس میں وہ جو امریکن پریزیڈنٹ کے 3 بار وہ سیکرٹری رہ چکے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی کہ کس طرح ہمارا کلچر جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا گیا ہے, کس طرح ہمارا فیملی سسٹم کولیپس کر گیا ہے. انہوں نے کہا فیملیز ختم ہو رہی ہیں مغرب میں,
اور فیملیز کے ختم ہونے سے مغرب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جانوروں کا معاشرہ کوئی نہیں برداشت کر سکتا. مادر پدر آزادی. میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے چلو آزادی تو وہاں سے لی, صرف آزادی لی, پیرنٹل کنٹرول سسٹم ان کی آزادی کے ساتھ منسلک ہے کہ نہیں؟ وہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یا یہ 13 سال کے بچے کے لیے, یہ 16 سال کے بچے کے لیے, 18 سال کے بچے. بالکل پاکستان میں تو ہر چیز 10 سال کے بچے کو بھی اویلیبل ہے موبائل. صحیح ہے. تو پھر علامہ صاحب مارچ آ رہا ہے, اور مارچ آنے کے ساتھ ایک اور بڑی کامن چیز آ رہی ہے جس پہ آپ بہت عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں, وہ ہے عورت مارچ. تو کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ایجنڈا ہے, کیا یہ خواتین چاہ رہی ہیں, یا جو ایک میرا جسم میری مرضی کا جو سلوگن ہے, آبویسلی اس کی آڑ میں بہت کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ یہ جو نعرہ یہ تو خلاف اسلام خلاف شریعت ہے, یہ عورت کا نعرہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں مرد ہوں, چلے میں اور آپ مرد ہیں, کیا مرد ہونے کے ناطے میرا جسم میری مرضی ہے؟ بالکل نہیں. میرا جسم رب کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, رب کی مرضی. باؤنڈریز ہیں ایک میری, میں نے اس میں بیچ میں رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ یہ بتا دیں دنیا کے مسلمہ قوانین میں میرا جسم میری, یہ تو میں نے چلو مذہبی پس منظر کے حوالے سے بات کر دی, اگر عقلی پس منظر کے حوالے سے بتائیں کیا دنیا کا کوئی ملک خودکشی کو پروموٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا. تو میرے جسم میری مرضی کا مطلب تو یہ ہے میرا جسم ہے میں خودکشی کر لوں. صحیح ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام بھی اجازت نہیں دے رہا, قانون بھی اجازت نہیں دے رہا. میرا جسم میں کسی کو ہتھیار پکڑ کے مارنا بھی نہیں شروع کر سکتا. نہیں, میرا جسم میری مرضی وہ کہتی ہے ہم اپنے جسم کے اوپر اطلاق کریں, تو آپ خودکشی کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسلام بھی اجازت خودکشی کی نہیں دیتا, اور دنیا کے کنٹمپریری لاز بھی خودکشی کی اجازت نہیں دیتے. یہ عورت مارچ بنیادی طور کے اوپر اسلام کے خلاف ایک مارچ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ایجنڈا ہے, یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک تنظیم کے پیچھے ان کا کوئی ایک ایم ہوتا ہے, کوئی ایک گول ہوتا ہے, کوئی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اس عورت مارچ کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کی آزادی کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ عورت کی بے حیائی کا ہے. نہیں, عورت تک رسائی کا ایجنڈا ہے. اللہ عورت تک رسائی کا ایجنڈا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر اگر 2 روپے کی چوئنگم بیچنی ہو یا 5 روپے کی, چلو اب ہو گئی ہے, مہنگائی آ گئی ہے, عورت کے ڈانس کا اس چنگم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. تو پھر یہ عورت کو بنیادی طور پہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ معاشرہ مجھے کموڈیٹی کے طور پہ لے رہا ہے, ایک ٹیشو پیپر کی طرح لے رہا ہے. علامہ صاحب وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جبر ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جو عورت ہے وہ سپریسڈ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیا وہ درست ان کا ایک ایجنڈا ہے, یا ان کا کلیم جو ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ ایک بات بتائیں کہ ظلم اور جبر یہ ہے کہ ایک بھائی جوان ہٹا کٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے, خاوند گھر میں بیٹھا ہے, عورت کو کہہ رہا ہے چل تو بھی کمانے نکل. یہ ظلم اور جبر ہے کہ یہ ظلم اور جبر ہے کہ ایک ہٹا کٹا نوجوان سارا دن محنت مزدوری کر کے گھر میں 5 بیٹیوں کو پال رہا ہے, گھر کے اندر بیوی کو پال رہا ہے. ظلم جبر کس کو یہ سمجھتی ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے نعرے سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈال دیا. یہ وہ تھی جو گھروں کی شہزادیاں اور ملکائیں تھیں, جو گھروں کے اندر یعنی گھر بیٹھے کھانا مل رہا تھا, گھر بیٹھے تحفظ مل رہا ہے, گھر بیٹھے ہر چیز مل رہی ہے. کس چیز کی کمی ہے؟ کسی اسلامی خاندان کے اندر گھرانے کے اندر مجھے بتائے کسی بچی کو یا کسی بیوی کو کسی چیز کی کوئی کمی ہوتی ہے؟ وہ بڑے پرسکون. اسلام جتنے رائٹس دے رہا ہے عورت کو, اور کوئی بھی مذہب اتنے رائٹس نہیں دے رہا. اسلام تو رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے عورت کو. اچھا, پھر یہ اس طرح کے غلیظ نعرے لگاتے ہیں اسلام کے جو شاعر اللہ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ہم عادی نہیں, ہم پوری ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے کہ جی عورت کی جو دیت ہے وہ 50 ہے اونٹ, اور مرد کی دیت 100 اونٹ ہے. کم عقلی ہے نا. میں تو ان کے ساتھ کئی مرتبہ سامنے آ کے کہتا ہوں کہ یہ عقل اور منطق کے عین مطابق دیت ہے. تم آدھی پوری کی بحث کرتی ہے. عورت قتل ہو جائے کتنی دیت ہے؟ 50 اونٹ. مرد قتل ہو جائے 100 اونٹ. عورت قتل ہونی ہے اونٹ, عورت تو قتل ہوگی, اونٹ کس کو ملنے ہیں؟ 50 اونٹ مرد کو ملنے ہیں. صحیح ہے. مرد قتل ہو گیا آپ کا خاوند, 100 اونٹ دیت ہے, ملنے کس کو ہیں؟ عورت کو. کیسے عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ 100 اونٹ تو عورت کو مل رہے ہیں, 50 اونٹ مرد کو مل رہے ہیں. somehow آپ کی گفتگو سے میں نے یہ انالائز کیا, آپ کی سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی اسلام کے دشمن ہے, نعرے کی آڑ میں دشمنی اور خنث اسلام سے نکالی جا رہی ہے. میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے اسلام دشمنی کے اوپر مبنی ہے. یہ میرا جسم رب کی مرضی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو علامہ صاحب آپ انہیں بتائیں, ہمارے معاشرے کے اندر کھلے عام اس طرح کا احتجاج ہوا ہے, اور ہر سال ایک تماشا لگتا ہے, اس میں علماء کرام بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریشن کا مظاہرہ کرتے ہیں.
اس کو آپ ہائی کورٹ میں یا ایک عدالتوں کے اندر چیلنج کر کے ایک مستقل طور پہ اس کو بند کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا یہ جو آپ نے اگریشن کی بات کی ہے واقعی یہ آپ درست کہتے ہیں اگریشن کیوں ہوتی ہے یہ بھی سن لیں. آج سے 2 سال قبل جو عورت مارچ ہوا اس کے اندر معاذ اللہ یہ بات کہی گئی میں 50 برس کا تھا, میں 9 برس کی تھی, وہ 50 برس کا تھا, اس کا نام آج بھی مسجد میں گونج رہا ہے. اس طرح کی بغیرتی کے جو سلوگنز ہیں, ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا تھا جو اگریشن آپ کو ہم علماء میں نظر آئی تھی, ہم نے کہا تھا وہ بچی لے کے آئیں جو 9 سال کی تھی, ہم اس کی طرف سے مقدمہ کریں گے اس 50 سالہ مولوی کے خلاف. اگر تو یہ ایکچوئل واقعہ ہوا ہم اس بچی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر یہ کسی کی طرف دیدہ دنستہ طور پہ اشارہ کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر یہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور دیکھیں الفاظ یہ تھے مسجد میں آج تک اس کا نام, مسجد میں تو رسول اللہ کا نام گونج رہا ہے, تو یہ گویا اسلام کے خلاف اتنا توہین رسالت کے بھی مرتکب ہیں یہ لوگ بنیادی. اور یہ اس طرح علامہ صاحب آپ نے سمجھتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کے مارچ جو ہیں بہت بڑے وائلنس کو دعوت دیتے ہیں, بہت بڑے وائلنس, کیونکہ obviously ہم لوگ تو یہ کلیم کرتے ہیں اور ہمارا بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد, ہماری دولت, ہماری جانیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہے, 1000 زندگیاں ملے 1000 زندگیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہے. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں معاشرے میں یہ تو بہت بڑے وائلنس کو جو ہے وہ جنم دے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب احتجاج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اوپر تو اعتراض کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے خاص مکتبہ فکر اور ایک طبقے کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, نہیں لینا چاہیے, قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, مذمت ہے مذمت ہے مذمت ہے, لیکن اس طرح کے نعرے لگیں تو آپ بھی تو پرچے قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے خلاف لگیں تو آپ کو بھی تو حرکت میں آئیں. اور یہ صرف میں نے آپ کو ایک نعرہ بتایا, اتنے غلیظ اور گندے نعرے وہاں پہ لگتے ہیں کہ, اور جس طرح کے پوسٹرز علامہ صاحب سارے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو آپ ان کے جو پلے کارڈز ہیں وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں سکتے, انہوں نے تو بڑے ایک سمبلز بنائے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب. میں تو یہ حیران ہوں کہ ہم تو پھر ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں, ارد گرد ہم دیکھتے تو دین پسند لوگ ہمیں ملتے ہیں, یہ کہاں کی کون سی مخلوق ہے, کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے, یہ کہاں رہتے ہیں, یہ میرے خیال میں پاکستان بالکل ایک خاص سیزن کے اندر یہ اگتے ہیں اور پھر اندر بلوں میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں. بات کی ہے نا انتہائی ویلڈ ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, پاکستان کی جو عوام ہے بنیادی طور پہ اگرچہ مذہبی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتی لیکن ان کی اکثریت مذہب پسند ہے بالکل, اور ووٹ نہ دینے کی کچھ وجوہات ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو وہ بھی غور کرنا چاہیے. جب مشکل وقت آیا پاکستان کے اوپر علماء نے اور مذہبی طبقے نے ساتھ دیا, سیلاب ہو, یہ محمد خان مری, عبد الرحمان کھتران کا واقعہ دیکھ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. ان کی اگر سب سے زیادہ سپورٹ کیا تو علماء کے طبقے نے کیا, اس کے بعد سینٹر مشتاق نے کیا, وہ بھی اسلام پسند کے طبقے کا, کسی نے آواز اٹھائی ہے. علامہ صاحب اسی پہ آ جاتے ہیں, ایک پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, کلوزنگ میں یہ آپ ذرا اس میں بتائیں اب کیا سچویشن ہے, کیا جو ملزمان ہیں, یا بلکہ ملزمان تو ہے ہی نہیں, مجرمان ہیں, کیا وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے؟ اس میں آپ کو کیا کردار ہے؟ پاکستان کے اندر کوئی طاقتور کبھی کیفر کردار تک نہیں پہنچتا, بعد میں دیت دے کے اسلام کی یہاں پہ یہ ضرور وہ سہولت لیتے ہیں کہ دیت دے کے آزاد کر دیں گے. محمد خان مری کو اللہ کے فضل و کرم سے برادر اکبر نے اور ہم نے یہ اپرچونٹی تو نہیں کہنا چاہیے وہ بیچارے کو, یعنی ہم نے اس کا یہ ساتھ اتنا دیا ہے کہ اپنے باقی بچوں کو لے کے سب سے پہلے تو اس کو بازیاب کروانا کھتران کی نجی جیل سے, اور پھر ان کو کہا کہ تاحیات ہم اس کو پناہ دینے کے لیے اور کفالت دینے کے لیے ہم تاحیات تیار ہیں, لیکن ہم معاشرے سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کی باری آئے گی آپ نے پھر ظالموں کو دینا ہے. علامہ صاحب آپ کی بات سے ایک بات نکلی ہے, کیا دیت جبرن دی جا سکتی ہے, یا جبرن اگر کوئی ایکسیپٹ کر لے تو کیا اللہ کے ہاں اس کا معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا, جبرن دیت بھی نہیں دی جا سکتی. دیت تو تب دی جانی ہے جب وہ جو بندہ ہے وہ کہے کہ مجھے قتل کے بدلے قتل کی بجائے دیت دے. ماشاءاللہ آپ کی تو آپ خود وکیل ہیں, قانون کے اندر بھی کیا اس کی گنجائش ہے؟ قطعاً گنجائش ہے جبر کے ساتھ. لیکن علامہ صاحب جو ریمن ڈیوس کیس کے اندر ہوا اور متعدد کیسز کے اندر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے وٹنس کیا, پوری ریاست جبر ڈال کے جو ہے وہ ایک دیت دی گئی اور ملزمان کو بڑی ایک پروٹوکول کے ساتھ بیرون ملک فرار کرایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے اندر جو ہے وہ عوام کو کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. اب یہ جو اس کے خلاف چھاپے پڑ رہے ہیں, اس کی جو نجی جیل سے ابھی تک برآمد نہیں ہوئے, دیکھیں 3 قتلوں کی بہت المناک واقعہ ہے کہ قتل نے بالآخر ان کو جیل سے نجات دی ہے, ورنہ یہ کبھی اچھا اگر یہ قتل نہ ہوتا یہ آواز پھر بھی نہیں تھی اٹھنی. یعنی پاکستان میں آواز تب اٹھتی ہے جب ظلم ہو چکا ہوتا ہے,
اور اٹھتی بھی کتنی دیر کے لیے ہے؟ تھوڑے ٹائم کے لیے. یہی کھیتران ہے, اس نے 2 سال 3 سال کے بعد جیل سے رہا ہو رہا ہونا ہے, اور ہم نے اس واقعے کو نسیم منسیہ کی طرح بھول بھلا کے ہم نے کہنا چلو یار اس نے بڑی دیر جیل کاٹ لی, اس نے جی پیسے دے دیے. یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے والا. علامہ صاحب بہت شکریہ, بہت مزہ ہے آپ سے گفتگو کرنے کا, بہت کچھ سیکھا, اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جو ہے بہت زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے. ناظرین, ڈاکٹر صبیح علی اکرام اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہے گا, اللہ تعالی ہمیں دین کے اوپر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.